السلام علیکم لسنرز. آج جو عمران سیریز کی ایپیسوڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹوین سسٹرز جو کہ ترین ہے مظہر کریم ایم اے کی. چلیے شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی قسط. جیپ خاصی تیز رفتاری سے پہاڑوں کے درمیان تنگ سی پہاڑی پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک یورپی نوجوان لڑکی موجود تھی جبکہ سائڈ سیٹ پر بھی ایک لڑکی ہی بیٹھی ہوئی تھی. اگلی سیٹ خالی تھی، البتہ اگلی سیٹ کے پیچھے خالی جگہ پر ایک سیاہ رنگ کا بیگ پڑا صاف دکھائی دے رہا تھا. ڈرائیو کرنے والی لڑکی کے بال گہرے سرخ رنگ کے تھے. سائڈ سیٹ پر موجود لڑکی کے بال سنہرے تھے اور اس کے کاندھوں پر پڑے رہتے تھے، جبکہ ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی کے بال مردانہ سٹائل میں تراشے گئے تھے. دونوں خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور جیپ تیزی سے کبھی اوپر چڑھ جاتی اور کبھی گہرائی میں اترنا شروع ہو جاتی. پہاڑیاں ویران اور بنجر تھیں. وہاں کہیں نہ درخت نظر آ رہے تھے اور نہ ہی جھاڑیاں، بس خشک اور سخت پتھریلے چٹان ہر طرف پھیلی نظر آ رہی تھی. کیا تمہیں یقین ہے کہ جولین تم درست راستے پر جا رہی ہو؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے ڈرائیو کرنے والی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا. تو تمہارا کیا خیال ہے موگی کہ میں پاگل ہو گئی؟ خاموش بیٹھی رہو، ہم ابھی پہنچ جائیں گے. ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی کی جولین نے بڑے تلخ اور جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا. ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی جولین نے بڑے تلخ اور جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. زیادہ بک بک مت کرو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گی. سیدھی بات پوچھی ہے، کیا میں نے تمہارے سر پر تلوار دے ماری؟ موگی نے جولین سے بھی زیادہ غصیلے اور تلخ لہجے میں کہا. تو جولین یخلق کہہ کر مار کر ہنس پڑی. تلوار؟ واہ، کس کلاسیکل ہتھیار کا نام لے لیا تم نے. پرانے زمانے میں مبنی فلمیں دیکھو تو تلواریں چلتی نظر آتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ تلواریں چلانے والے کوئی کھیل تماشا کر رہے ہوں. کیا حماقت تھی کہ کھڑے ایک دوسرے کی تلواروں پر تلواریں مار رہے ہیں. مجھے تو یہ سب دیکھ کر ہنسی آتی. جولین نے یخلق مزے لے کر بولتے کہا. تو موگی نے بے اختیار ہنس کر کہا. لگتا ہی نہیں تھا کہ موگی بے اختیار ہنس پڑی. لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ چند لمحے پہلے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. ویسے ایسی فلمیں دیکھ کر مجھے بڑا لطف آتا ہے جب ایک لڑکی کے لیے دو فوجیں ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہوتی. واہ کیا قسمت ہوتی ہے اس لڑکی کی. کاش میں اس دور میں ہوتی تو وہ روزانہ میری خاطر مردوں کا قتل عام ہوتا. واہ، موگی نے چھہارے لے کر بولتے کہا. بس بس، تمہاری شکل دیکھ کر تو دشمن بھی صلح کر لیتے. لڑائی تو ایک طرف. جولین نے منہ بناتے کہا. کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں بدصورت ہوں؟ اگر میں بدصورت ہوں تو تم کیا ہو؟ کبھی آئینہ دیکھا؟ بالکل بندریا لگتی ہو، بندریا. ہاں، موگی نے چیخ کر بولتے کہا. اگر میں تمہارے نزدیک بندریا ہوں تو تم ریچھ کی مادہ ہو، سمجھی؟ اور ہاں، اگر اب میرے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالا تو اٹھا کر جیپ سے باہر پھینک دوں گی. جولین نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. رکو جی، ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی. میں اب مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی. موگی نے بھی ہذیانی انداز میں چیختے کہا. کود جاؤ، مجھے کیا پرواہ، لیکن ہم پہنچنے ہی والے. جولین نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا. پہنچنے والی تو پھر میں کیوں کودوں؟ کیا میں تمہیں پاگل لگ رہی ہوں؟ موگی نے اپنی نشست پر سر ٹکاتے ہوئے کہا. بس ساری بہادری نکل گئی. خواہ بہادری کا سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتی رہتی ہوں. جولین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ موڑا کہ بڑی جیپ کے ٹائروں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا تھا اور پھر جیپ الٹتے بچی. دیکھا، اسے کہتے ہیں ڈرائیونگ. تمہاری طرح نہیں کہ جیپ بھی تمہاری ڈرائیونگ سے شرمندہ سی لگنے لگ جاتی. جولین نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہاڑی پر بنے ہوئے ایک مکان کے سامنے جیپ کو ایک جھٹکے سے روک دیا تھا. اس مکان پر جھنڈا لہرا رہا تھا. باہر چار فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے بڑے مستعد انداز میں کھڑے ہوئے تھے. برآمدے کے سامنے ایک فوجی جیپ بھی کھڑی ہوئی تھی جس کے قریب اپنی جیپ لے جا کر جولین نے بریک لگا دیے تھے. آؤ، لیکن وہاں اپنی اور میری عزت کا خیال رکھنا، جولین نے کہا اور اچھل کر جیپ سے نیچے اتری. پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. اور اوور زیرو نان سینس، موگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا اور وہ بھی اچھل کر جیپ سے نیچے اتر آئی تھی. سامنے کھڑے مسلح فوجیوں میں سے ایک تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ کون ہیں؟ شناخت کروائیں. آنے والے فوجی نے قدرے سخت لہجے میں کہا. شناخت کروائیں اپنی؟ اچھا ٹھیک ہے، جولین نے منہ بناتے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ فوجی یا کوئی اور بولتا یا سمجھتا جولین کا بازو گھما. چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی فوجی بے اختیار لڑکھڑاتا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا جبکہ باقی فوجیوں نے بجلی کی تیزی سے گنیں سیدھی کر لی. یہ ہے ہماری پہچان، اب بولو، جولین نے کھا جانے والے لہجے میں کہا. لیکن اس سے پہلے کہ فوجی یا کوئی اور بولتا برآمدے سے ایک فوجی تیزی سے باہر آیا تھا. اس نے کیپٹن کے بیجز لگائے ہوئے تھے. رک جاؤ، کوئی رد عمل نہیں ہوگا، آنے والے نے چیختے ہوئے کہا. تو فوجی جنہوں نے گنیں سیدھی کر لی تھیں ایک جھٹکے سے گنیں نیچے کر لیں جبکہ تھپڑ کھانے والا فوجی مڑ کر اپنے ساتھی کو قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا. اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا لیکن فوجی ڈسپلن کی وجہ سے وہ خاموش تھا. یہ تم نے کیا کیا؟ اگر میں نہ آتا تو یہ فوجی تم پر گولیاں چلا سکتے تھے. کیپٹن نے قریب آ کر جولین سے مخاطب ہو کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا. وہ مجھ سے شناخت پوچھ رہا تھا اور ظاہر ہے مجھے بتانا تھا. تم بھی پوچھو گے شناخت؟ جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ساتھ کھڑی موگی بے اختیار ہنس پڑی. کیپٹن فریڈ
تم نے شاید اس لیے ہمیں یہاں بلایا ہے کہ تمہارے ماتحت اور تم اب شناختیں پوچھتے اور تھپڑ کھاتے رہو۔ موگی نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں واقعی ٹیڑھی کھیر ہو، آؤ میرے ساتھ، کرنل چارٹ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیپٹن فریڈ نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا تھا اور واپس مڑ گیا۔ خیال رکھا کرو، سب کو اپنی شناخت بتانا نہ شروع کر دیا کرو، موگی نے جولین سے کہا اور پھر تیزی سے قدم آگے بڑھاتی کیپٹن فریڈ کے ساتھ چل پڑی تھی۔ لگتا ہے تمہیں تمہاری شناخت بتانا پڑے گی، جولین نے کہا اور وہ بھی پیچھے چل پڑی۔ برآمدے سے گزر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بڑی میز کے پیچھے ایک لمبے اور قدرے بھاری جسم کا مالک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا لیکن سر کی دونوں سائڈوں میں سفید بالوں کی جھالریں بھی لٹک رہی تھیں۔ سفید رنگ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور آنکھوں پر سیاہ رنگ کے چوڑے فریم والی اینک کے اندر اس کی آنکھیں خاصی بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ نظر کی اینک تھی لیکن لگتا تھا کہ اینک میں نظر کی بجائے آتشی شیشے لگے ہوئے ہوں۔ اس نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور کاندھوں پر کرنل کے بیجز موجود تھے۔ وہ جولین اور موگی کے اندر داخل ہوتے اٹھ کھڑا ہو۔ ویلکم ٹوئن سسٹرز، اس ادھیڑ عمر کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر میز کی سائڈ سے نکل کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے باری باری دونوں سے گرم جوشی سے مسافہ کیا تھا۔ بیٹھو، رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد کرنل نے کہا اور خود وہ واپس مڑ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ کیپٹن فریڈ، جولین اور موگی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تم دونوں کی کارکردگی کی بڑی شہرت سنی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ تم دونوں نے بے حد جارحانہ مزاج پایا ہے، کرنل چارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سر، ایک فوجی نے اس سے شناخت طلب کی تو انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اس سے کہا کہ یہ ہماری شناخت ہے، کیپٹن فریڈ نے کہا تو کرنل چارٹ بے اختیار چونک پڑا۔ میرے فوجی کو تھپڑ مارا گیا؟ کرنل چارٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو سپاہی تھا، آپ یا کیپٹن فریڈ ہم سے شناخت طلب کر لیں تو، جولی نے منہ بناتے کہا تو کرنل چارٹ نے بے اختیار ایک لمبا سانس لی۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری سفارش بہت اونچی سطح سے کی گئی، کرنل چارٹ نے دو تین لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرنل صاحب، آپ نے ہمیں خود کال کیا، ہم اس قدر بنجر ویران اور قطعی بور علاقے سے گزر کر آپ تک پہنچی ہیں تو آپ کے آدمی نے شناخت طلب کرنی شروع کر دی۔ آپ کو سوچیں ایسی صورت میں کیا شناخت پیش کی جا سکتی تھی؟ اس بار موگی نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ اوکے، اب ہم اصل بات پر آتے ہیں، کرنل چارٹ نے کہا۔ پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک فائل نکال لی تھی اور اسے جولین اور موگی کی جانب بڑھا دیا تھا۔ موگی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا تھا لیکن جولین نے اس کا ہاتھ جبرن روک کر خود جھپٹ کر فائل لے لی تھی۔ تم بعد میں، پہلے میں پڑھ لوں۔ میں تم سے 10 منٹ بڑی ہوں، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بڑی ہوں 10 منٹ، خبردار اگر آئندہ جو خود کو بڑی کہا تو، موگی نے بے غصیلے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے کیپٹن فرینڈ؟ کرنل چارٹ نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ سر، آپ ایزی رہیں، یہ ان کی عادت ہے، کیپٹن فریڈ نے کہا تو کرنل چارٹ نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لی۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسی لمحے جولین نے فائل کو پڑھ کر بند کی اور موگی کی طرف پھینک دی تھی۔ لو، تم پڑھ لو، میں نے سمجھا نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا، یہ تو مکھیاں مارنے والا کام، جولین نے منہ بناتے کہا۔ یہ فوج کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے، کرنل چارٹ نے کہا جانے والی لہجے میں کہا تھا۔ ہوگا لیکن ہم یہ مشن نہیں لے سکتی، یہ ہماری توہین ہے، ٹوئن سسٹرز کی توہین، جولین نے کہا۔ اسی لمحے موگی نے بھی فائل بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ مشن ہے جو ٹوئن سسٹرز کو دیا جا رہا ہے، حیرت ہے کہ فوج کے اعلیٰ حکام نے ہماری یہ قدر کی، موگی نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے پڑھ لیا ہے کہ مشن کیا ہے؟ کرنل چارٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک صفحہ تو ہے فائل میں، یہی مشن ہے نا کہ ایم گن چرا کر لائی جائے۔ اب ٹوئن سسٹرز اس کے لیے ہی رہ گئی ہیں کہ دوسرے ملکوں سے گنیں چوری کرتی پھریں، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس گن کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے ورنہ تم یہ بات نہ کرتی، یہ گن ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا اسباق طویل عرصے سے ہمسایہ ملک کاروشا سے سرحدی تنازع چلا رہا ہے۔ کاروشا ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں میزائل ٹیکنالوجی پر انتہائی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انہوں نے ہر قسم کے میزائل تیار کر لیے، جبکہ ہمارا ملک قاصبہ میزائل ٹیکنالوجی میں ابھی کاروشا سے بہت پیچھے ہے۔ کاروشا کے میزائلوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا بہت کچھ دے کر سپر پاورز ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور پھر کارمن سے میزائل شکن نظام منگوانے پڑتے ہیں اور انہیں سرحدوں پر نصب کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم کاروشا کے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر سکیں، لیکن یہ نظام فکس ہوتے ہیں، اسی لیے دشمنوں کے مخبر اس کے بارے میں رپورٹیں بھجوا دیتے ہیں اور پھر انہیں آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بظاہر تو کوئی حل نہ تھا لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ ایشیا کے ملک پاک ایشیا اور اس کے ہمسایہ ملک افغانستان کے درمیان بھی ایک ایسا ہی تنازع ہے جیسا قاصبہ اور کاروشا میں، اور پاک ایشیا سائنسدانوں نے ایسی گن تیار کر لی ہے جو بظاہر عام گن جیسی ہے لیکن اس کی رینج بے حد وسیع ہے اور اس کی مدد سے انتہائی آسانی سے اڑتے ہوئے تیز میزائلوں کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس گن میں باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم نصب ہے جو ٹارگٹ کا تعین بھی خود کرتا ہے، رینج اور میزائل کی رفتار کا تعین بھی فضا میں موجود لہروں کی مدد سے کرتا ہے اور پھر فائر بھی خود ہی کر دیتا ہے۔ صرف اس کا رخ اوپر ہونا چاہیے اور میزائل چاہے وہ کتنا ہی تیز رفتار یا بلندی پر کیوں نہ ہو،
एम गन से लाजमन हिट हो जाता है, जबकि मिसाइल हिटिंग के लिए सिर्फ एक बटन प्रेस करना पड़ता है और बाकी काम कंप्यूटर खुद ब खुद करता है। इस गन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मूविंग है, इसीलिए फिक्स्ड एंटी मिसाइल से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर और महफूज है। कर्नल चार्ट ने तफसील बताते हुए कहा, ओह वाकई ये हैरत अंगेज़ है गन है, लेकिन क्या ये गन वहाँ हर फौजी के पास होती है? जोली ने हैरत भरे लहजे में पूछा था। क्या अहमकाना सवाल है, न जाने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया गया। इस कदर कीमती और जदीद गन हर फौजी के पास कैसे हो सकती, सिर्फ खास हालात में खास लोगों को दी जाती है। कर्नल चार्ट ने मुंह बनाते कहा, तुम हमें अहमक कह रहे हो? कर्नल चार्ट, तुम्हारी इस फाइल में लिखा हुआ है कि ये गन पाक एशिया में आम इस्तेमाल की जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि वहाँ हर फौजी के पास गन होगी। जोलीन ने फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब देते कहा। तो फिर कर्नल चार्ट की एक कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने जवाब देने के बजाय मेज़ पर पड़े फ़ोन का रिसीवर एक झटके से उठाया और इस तरह तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जैसे अगर एक लम्हे के लिए भी उनकी उंगली रुकी तो क़यामत टूट पड़ेगी। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। शायद कर्नल चार्ट ने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर लाउटर का बटन दबाकर छोड़ दिया था। यस, अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई। सर, मैं कर्नल चार्ट बोल रहा हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ। कर्नल चार्ट ने कहा। यस, कोई ख़ास बात? दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब आपने एएम गन के हसूल के लिए ट्विन सिस्टर का इंतखाब किया था। मैंने इन्हें अपने ऑफिस में कॉल किया और वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो उल्टा मेरा मजाक उड़ा रही। एएम गन का मिशन इन्हें पसंद नहीं और वो ऐसी बातें कर रही हैं कि अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं माजरत चाहता हूँ, आप इस मिशन को ड्रॉप कर दें या फिर किसी और एजेंसी से के ज़िम्मे लगा दें। कर्नल चार्ट ने तेज़ लहजे में कहा। जॉलीन मौजूद है तुम्हारे पास? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस सर, दोनों सिस्टर्स मौजूद हैं, कर्नल चार्ट ने कहा था। फ़ोन जॉलीन को दें, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल चार्ट ने रिसीवर मेज़ की दूसरी तरफ बैठी जॉलीन की तरफ बढ़ा दिया था। साथ ही उसने फ़ोन सेट भी आगे की जानिब धकेल दी। जॉलीन बोल रही हूँ सर। जॉलीन ने रिसीवर लेकर मौजबाना लहजे में कहा। कर्नल चार्ट से फ़ाइल लो और फिर मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है और अब भी इसी पर कायम हूँ। इस मिशन को तुम्हारे अलावा और कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, जॉलीन ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जॉलीन ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी कर्नल? आप भी तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं और वहाँ पाक एशिया में लाजमन हमारा टकराव मिलिट्री इंटेलिजेंस से ही होगा, इसीलिए हम आपकी बात को रद्द नहीं कर सकती थी। बहरहाल फ़ाइल दें और साथ ही हमें इजाज़त दी। जॉलीन ने मुसलसल बोलते कहा। फ़ाइल ले जाओ, अब मज़ीद कोई बात नहीं हो सकती, कर्नल चार्ट ने पहले की तरह तल्ख़ लहजे में कहा। कर्नल साहब, तल्ख़ लहजा हमारे सामने इख्तियार ना किया करें। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आइंदा घंटों के बाद आप इस पोस्ट पर भी रहें। ट्विन सिस्टर्स का दिमाग अगर घूम गया तो फिर आप सड़कों पर जूतियाँ चटखाते नजर आएंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। इस बार मोगी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और झटके से उठ खड़ी। जॉलीन भी फाइल उठाकर उठी और फिर वो दोनों बगैर कुछ कहे मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। ये अहमक लोग न जाने इतने बड़े बड़े अहदों पर कैसे पहुंच जाते। जॉलीन ने जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठते कहा। जिस तरह मेरी वजह से तुम पहुंची हो। मोगी ने साइड सीट पर बैठते कहा। तुम्हारी वजह से क्या मतलब है? जॉलीन ने चौंक कर कहा। मैं अगर तुम्हारे साथ पैदा ना हुई होती तो तुम अकेली क्या कर सकती थी? कहीं शादी करके बच्चे पैदा करी होती या फिर किचन में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाती, ऊपर से शौहर की घिरकियाँ। मोगी ने मुंह बनाते कहा। मैंने तुम्हारी मिन्नत तो नहीं की थी, हाथ तो नहीं जोड़े थे कि तुम लाजमन इस दुनिया में अपना बोझ डालो, ना आती। जॉलीन ने जीभ आगे बढ़ाई दी। जॉलीन ने जीभ आगे बढ़ाते इंतहाई तल्ख़ लहजे में कहा, लेकिन इस बार मोगी ने कोई जवाब देने के बजाय फाइल खोलकर पढ़ना शुरू कर दी थी। इमरान ने कार होटल जीशान की वसी और अरीज पार्किंग में रोकी थी और फिर बाहर निकलकर उसने कार लॉक कर दी थी। पार्किंग बॉय बिजली की सी तेजी से करीब आया था और उसने पार्किंग कार्ड इमरान के हाथ पर रखा था और दूसरा कार्ड कार के फ्रंट पर एडजस्ट करके वो भगाता हुआ दूसरी आने वाली कार की तरफ बढ़ गया था। वो भागता हुआ दूसरी आने वाली कार की जाने बढ़ गया। वाह, फुर्ती इसे कहते हैं, माशाल्लाह। इमरान ने पार्किंग बॉय की तेजी और फुर्ती को खराज तहसीन पेश करते कहा और ख़ुद वो पार्किंग से निकलकर होटल के मेन गेट की जानिब बढ़ने लगा था। होटल जीशान अभी इसी हाल में ही तामीर किया गया था और इसे अपनी सर्विस का आगाज़ किए सिर्फ चंद माह ही हुए थे, लेकिन इतने कम वक्त में ही वो सिर्फ दाल हुकूमत बल्कि पूरे एशिया में ही मशहूर हो गया था। लोग इस होटल के फंक्शन बल्कि पूरे पाक एशिया में मशहूर हो गया था। लोग इस होटल के फंक्शन में शामिल होने और यहाँ आने जाने को स्टेटस सिंबल समझते थे। यही वजह थी कि यहाँ सिर्फ इस तबके के लोग आते जाते थे। इमरान 2 बार पहले भी आ चुका था, लेकिन आज वो खसूसी तौर पर एक आदमी से मिलने आया था। इस आदमी का नाम रेवंड था। रेवंड का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क कारोशा से था। रेवंड कारोशा की एक सरकारी एजेंसी से मुतल्लिक था। इमरान कई बार रेवंड से उसके मुल्क जाकर भी मिल चुका था। दोनों में खासी बेतकल्लुफ़ी थी। रेवंड कारोशा से पाक एशिया आया हुआ था और उसने इमरान के फ्लैट पर फ़ोन करके उसे होटल जीशान में मुलाकात के लिए कहा था
اور ساتھ ہی اشارہ بھی دیا کہ اس ملاقات پر پاکیشا کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عمران نے حامی بھر لی اور پھر اب وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شیشے کا دروازہ بند تھا اور اس کے دونوں طرف مسلح دربان موجود تھے۔ عمران کے پہنچتے ہی ان میں سے ایک دربان نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی سر جھکا لیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو دروازہ اس کے عقب میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ جو گنیں تم نے کندھوں پہ لٹکا رکھی، ان کا فائدہ؟ تم تو بس آنے والوں کو سلام کرتے۔ عمران نے سائڈ پر رکتے ہوئے دونوں دربانوں سے کہا، جناب یہ تو کسی ایمرجنسی کی صورت میں استعمال ہو سکتی ہیں، ورنہ ہم تو معزز کسٹمرز کے استقبال کے لیے یہاں موجود۔ ایک دربان نے مسکراتے کہا، لیکن مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر سرے سے میگزین ہی موجود نہیں ہوگا، پھر ایمرجنسی کیسے ڈیل ہوگی؟ عمران نے کہا، صاحب اس کی میگزین ہم جیب میں رکھتے ہیں کہ اچانک اگر کرنٹ چل جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دربان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر 4 خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک اپنے سامنے فون رکھے ہوئے تھی اور ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یس سر، لڑکی نے عمران کے کاؤنٹر پر رکتے ہی ریسیور کریڈل پر رکھتے کہا، آپ نے اتنی بے بنا خوبصورتی کہاں سے حاصل کی؟ عمران نے مسکراتے کہا تو لڑکی کا چہرہ یخلک گلنار ہو گیا تھا۔ سر، اپنی والدہ سے۔ لڑکی نے مسکراتے کہا، گڈ، تم واقعی ترقی کرو گی۔ جب ماں کو کریڈٹ دیتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتی۔ گڈ شو۔ ویسے کمرہ نمبر 404 میں کون صاحب رہائش پذیر ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا تو لڑکی نے سائڈ پر پڑے کمپیوٹر کو آن کر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ سر، کمرہ نمبر 404 میں مسٹر ریونڈ رہائش پذیر ہیں اور وہ یورپی ملک آروشا کے رہنے والے ہیں۔ لڑکی کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کب سے ہیں یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ آج ہی ہوٹل تشریف لائیں۔ لڑکی نے جواب دیتے کہا، اوکے تھینک یو، میرا مشورہ ہے کہ میک اپ مت کیا کرو، نیچرل حسن کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمران نے مسکراتے کہا اور پھر وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لڑکی کا چہرہ ابھی تک گلنار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران چوتھی منزل کے کمرہ نمبر 4 کے سامنے موجود تھا۔ ہوٹل کی دنیا میں کمروں کے نمبر اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کمرہ کس منزل پر ہے۔ 404 کا مطلب چوتھی منزل کا 4 نمبر کمرہ۔ سائڈ پلیٹ پر ریونڈ کا نام موجود تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی کٹنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز ڈور فون سے ابھری تھی۔ پرنس آف ڈیم۔ عمران نے جواب دیا تو ایک بار پھر کٹنگ کی آواز آئی تھی اور پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے میں لمبے قد اور ورزشی جسم کا ریونڈ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پرنس، تم ویسے کے ویسے کیا کھاتے ہو؟ رسمی فقرات کی ادائیگی اور پھر گرم جوشانہ مسافے کے بعد کرسیوں پر بیٹھتے ریونڈ نے عمران سے مخاطب ہوتے کہا، کاش کچھ کھا سکتا۔ عمران نے کہا تو ریونڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی بیماری ہے تمہیں کہ کھا نہیں سکتے؟ ریونڈ نے کہا تھا، آغا سلیمان پاشا جیسا باورچی ہو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کیا کھا سکتے ہو۔ اسے اپنے مقوی حریروں سے فرصت ملے تو پھر کچھ کھلا پائے گا نا، تو پھر کچھ پکا کر کھلائے گا۔ اسی لیے فی الحال تو ہوا کھاتا ہوں، غم پیتا ہوں اور خوش ہوں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو ریونڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ باورچی تمہیں پسند نہیں تو نکال دو اسے، کوئی اور رکھ لو۔ ریونڈ نے باقاعدہ مشورہ دیتے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا اتنا مقروض ہوں کہ شاید ایک پورا بینک بھی اس کی تنخواہوں اور الاؤنسز کا کھاتا پورا نہ کر سکے۔ دوسرا، وہ اما وی کا چہیتا ہے، اسی لیے وہ مجھے تو نکال سکتا ہے لیکن میں اسے نہیں۔ عمران نے کہا تو ریونڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت ہے کہ تم اپنے باورچی کی مقروض ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریونڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب میں اسے تنخواہ اور الاؤنس دوں گا ہی نہیں تو مقروض تو ہونا ہی پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے کہا تو ریونڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے بھی پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تمہاری صحت میں کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی تمہاری گفتگو کے انداز میں۔ بہرحال میں ایک انتہائی ضروری بات کے لیے کاروشا سے یہاں آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری فون کال پر یہاں آ گئے۔ ریونڈ نے کہا تھا، اس قدر تمہید بانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات کرو۔ ویسے یہ بات تم کاروشا سے فون پر بھی کر سکتے تھے۔ عمران نے کہا تھا، تمہیں ایک تصویر دکھانی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ فون پر اسے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ ریونڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ سائڈ میں موجود الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں رکھا اپنا بریف کیس اٹھا کر سائڈ توائی پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اور پھر اس میں سے ایک لفافہ نکال لیا تھا۔ بریف کیس بند کر کے وہ مڑا اور دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے ایک تصویر نکالی اور عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے تصویر اٹھائی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ 2 لڑکیوں کی تصویر تھی۔ یہ تو جڑواں لگتی ہیں، کون ہے یہ؟ عمران نے کہا تو ریونڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ٹوئن سسٹر ہیں اور انہیں ٹوئن سسٹرز ہی کہا جاتا ہے۔ ریونڈ نے جواب دیتے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تصویر دیکھ لی، اب بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے تصویر کو واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، تم انہیں نہیں جانتے؟ ریونڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تو دنیا میں موجود لاتعداد لڑکیوں اور عورتوں کو نہیں جانتا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو ریونڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کاسبا کی سرکاری ایجنسی فارٹون سے متعلق ہے۔ ان کا سیکشن علیحدہ ہے جسے ٹوئن سسٹر سیکشن کہا جاتا ہے۔ ریونڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ ایجنٹ ہیں، پھر کیا تم ان کا رشتہ کرانے پاکیشی آئے؟
वैसे यहाँ बहुत से ट्विन ब्रदर्स मौजूद होंगे, मगर जो यूरोपीय ट्विन सिस्टर से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें कपल मेकिंग में खासा माकूल कमीशन भी मिल जाएगा। इमरान ने कहा। कपल मेकिंग? क्या मतलब, ये कोई नई मेकिंग है? रेमंड ने हैरान होते कहा। शादी कराने वाले पहले अपने दफ्तर पर मैरिज ब्यूरो लिखते थे, लेकिन अब वो कपल मेकिंग लिखते हैं, यानी जोड़े बनाने वाले। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो रेमंड एक बार फिर हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम संजीदा नहीं रह सकते, लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा वो यकीनन तुम्हें संजीदा कर देगी। ये ट्विन सिस्टर्स एक मिशन के तहत पाकेशिया पहुंच रही हैं, या फिर पहुंच चुकी हैं। मुझे चूंकि जानती हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में कॉल किया है, वरना मैं टैक्सी करके खुद तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाता। रेमंड ने कहा। मिशन क्या है? इमरान ने वाकई संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे दिफाई साइंसदानों ने मिसाइल को हिट करने के लिए खसूसी गन तैयार की है, जिसे AM गन का नाम दिया गया है, यानी एंटी मिसाइल गन। इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस गन की वजह से मिसाइल शिकन निज़ाम को अब कहीं फिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गन अपना निशाना ढूंढ लेती है और फिर हर सूरत में मिसाइल को हिट कर दिया जाता है। और ये गन बज़ाहिर आम सी फौजी गन है। किसी को ये मालूम नहीं हो सकता कि ये आम फौजी गन है, जैसे रोसिया की क्लाशनकोफ या फिर क्रीमिया की रोजी गन। ये ट्विन सिस्टर्स अपने मुल्क कारोशा के लिए ये गन यहाँ से चोरी करके कास्बा ले जाने के मिशन पर आ रही हैं, ताकि इसकी मदद से इनके साइंसदान मजीद गनें बनाकर अपनी फौज को दे सकें। रेवंड ने कहा था। तुम ये इतला देने क्यों आए हो? तुम्हारी इसमें क्या दिलचस्पी है? इमरान ने कहा। कारोशा और कास्बिया हमारे हमसाया मुल्क, लेकिन दोनों के दरमियान सदियों से असली दुश्मनी चली आ रही है। कारोशा मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जबकि कास्बा मिसाइल टेक्नोलॉजी में अभी इब्तदाई दौर में है। अलबत्ता उन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम फिक्स किए हुए हैं, जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए कास्बा के हकाम ने फैसला किया है कि पाकिस्तान से AM गन हासिल की जाए। उन्होंने शायद पहले हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऐसी कोई गन पाकिस्तान में तैयार नहीं की जा रही, जिस पर उन्होंने इसे चोरी करने का सोचा। और अब ये मिशन ट्विन सिस्टर्स को दे दिया गया है, और यकीनन इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। रेवंड ने तफसील से जवाब देते कहा। तुम्हें इस बारे में मालूम कैसे हुआ? इमरान ने कहा था। दुश्मनी की वजह से हमने उनके हर डिपार्टमेंट में मुखबर रखे हुए। एक मुखबर ने हमें रिपोर्ट दी कि चीफ सेक्रेटरी कास्बा के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल चार्ट को हुक्म दिया कि ट्विन सिस्टर्स के ज़िम्मे ये मिशन लगाया जाए। चनाचा कर्नल चार्ट ने ट्विन सिस्टर्स को अपने खुफिया ऑफिस में कॉल किया और फिर मिशन की फ़ाइल उन्हें दे दी। इस इत्तला पर कारोशा सीक्रेट सर्विस ने फैसला किया है कि उन्हें रोकने के लिए तुम्हें इस बारे में बाकायदा इत्तला दे दी जाए। मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में चीफ को मालूम था, इसीलिए चीफ ने मुझे यहाँ भेजा है, और बस मेरा यही काम था। अब मैं पहली फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा। रेमंड ने मज़ीद तफसील बताते कहा तो इमरान ने सामने पड़ी मेज़ पर से तस्वीर दोबारा उठा ली थी, और इसे गौर से देखने के बाद उसने उसे अपनी जेब में डाल ली। ओके, तुमने अच्छा किया कि मुझे पूरी तफसील बता दी। मैं कोशिश करूंगा कि पाकेशिया की गन चोरी ना हो सके। इमरान ने उठते हुए कहा। अरे बैठो, मैंने तो तुम्हारी कोई खातिर और खिदमत भी नहीं की। रेमंड ने उठते कहा। दो खूबसूरत लड़कियां मेरी जेब में पहुंच चुकी हैं, इससे बड़ी खातिर खिदमत क्या हो सकती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, एक बात तो मैं भूल गया, ट्विन सिस्टर्स आपस में हर वक्त इस तरह लड़ती रहती हैं जैसे खूनख्वार दंदे लड़ते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो एक दूसरे को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन लड़ाई के बावजूद दोनों का एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजरता। और ये भी बता दूं कि दोनों खतरनाक हद तक ज़हीन, तेज़ और मार्शल आर्ट्स की माहिर और बेहतरीन निशानाबाज हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम बज़ाहिर मसवरी बातें और हरकतें करते रहते हो। मासूम सा तो तुम्हारा चेहरा है, लेकिन दर हकीकत तुम इंतहाई ज़हीन और ख़तरनाक आदमी। रेमंड ने मज़ीद बात करते कहा। तुमने तो मुझे डरा दिया है। अब अब तो मुझे ये भी खौफ आने लगा है कि कहीं ये दोनों मेरी जेब में लड़ना ना शुरू कर दें, और फिर मेरा भी वही हशर होगा जो लड़ने वालों को छुड़ाने वालों का होता है, और वो बेचारा दोनों लड़ने वालों से पिट जाता है। इमरान ने कहा, और फिर वो रेमंड से इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जब वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा। बैठो, इमरान ने रस्मी फ़िक्रात की अदायगी के बाद कहा, और ख़ुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। इसके साथ ही उसने जेब से तस्वीर निकाली और ब्लैक ज़ीरो के सामने रख दी। ये कौन है? लगती तो ट्विन्स हैं, यानी जुड़वा। ब्लैक ज़ीरो ने तस्वीर उठाकर उसे गौर से देखते कहा। हाँ, ये ट्विन सिस्टर्स हैं और इसी नाम से मशहूर हैं। यूरोपीय मुल्क कास्बा की एजेंट हैं। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा, और फिर रिसीवर को कान से लगाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सर दावर की आवाज़ आई थी। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हर शख्स अपनी ही ज़बान से बोलता है। बहरहाल इस पर बहस बाद में होगी, पहले ये बताओ कि कॉल क्यों की है? मैंने एक इंतहाई मीटिंग अटेंड करनी, सर दावर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा था। पाकिस्तान के दिफाई साइंसदानों ने एक जदीद तरीन गन तैयार की है, जिससे मिसाइल को यकीनी तौर पर हिट किया जा सकता है।
اور اس کا نام AM گن یعنی اینٹی میزائل گن رکھا ہوا ہے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی چونک کر قدرے حیران نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا. ہاں لیکن یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے. تمہیں یہ ساری تفصیل کہاں سے معلوم ہے؟ سر داور کے لہجے میں ایسی حیرت تھی کہ جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. آپ سائنسدان بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں. آپس میں بیٹھ کر کسی معاملے کو ٹاپ سیکرٹ قرار دیتے تھے اور پھر کنفرم ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ٹاپ سیکرٹ ہے. اس گن کے پیچھے یورپی ملک قاصبہ کی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ پاکیشی آ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہمسایہ ملک کا ایک ایجنٹ مجھے اطلاع دینے آیا تھا تاکہ قاصبہ کے ایجنٹ یہ گن حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے اور مجھے کیسے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے کہا. حیرت ہے کہ یہ معاملات کیسے لیک ہو جاتے ہیں. کون کرتا ہوگا؟ سر داور نے کہا تھا. ہمارے اندر ہی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو صرف چند سکوں کی خاطر اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ گن کہاں موجود ہے؟ عمران نے کہا. اس گن پر فی الحال تو تجربات ہو رہے ہیں تاکہ اس کی رینج بھی بڑھائی جا سکے اور اسے مزید تیز رفتار بھی بنایا جا سکے تاکہ موجودہ دور کے تیز رفتار میزائلوں کو ہٹ کیا جا سکے. اور یہ سارا کام ایک خفیہ مقام پر واقع اسپیشل لیبارٹری میں ہو رہا ہے. سر داور نے جواب دیا. یہ خفیہ اسپیشل لیبارٹری کیا دارالحکومت میں ہی ہے یا کہیں اور؟ عمران نے کہا تھا. دارالحکومت کے ایریا میں ہی ہے. سر داور نے گول مول سے انداز میں جواب دیتے کہا. اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے کہا تھا. لیبارٹری مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کی حفاظت ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے. سر داور نے کہا. گن کا فارمولہ بھی وہیں ہوگا یا پھر علیحدہ ہی کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے؟ عمران نے کہا تھا. چونکہ اس پر کام ہو رہا ہے اسی لیے فارمولہ بھی وہیں لیبارٹری پر ہی ہوگا. سر داور نے کہا. اوکے اللہ حافظ. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دی. سر داور سے وہ مقام تو معلوم کر لینا تھا نا تاکہ ہم بھی اس کا خیال رکھ سکتے. بلیک زیرو نے کہا تھا. سر داور بات ہی گول مول کر رہے تھے اسی لیے میں نے زیادہ زور نہیں دیا. البتہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ سے باقی معلومات مل جائیں گی. عمران نے کہا تو ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے لگا. بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران اب کرنل شاہ سے رابطہ کر رہا ہے. دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی. چونکہ یہاں موجود فون میں لاؤڈر کا بٹن مستقل طور پر فکس رہتا تھا اسی لیے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز بلیک زیرو کو بھی سنائی دے رہی تھی. یس رابطہ ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی. ایکس2 کرنل شاہ سے بات کروائیں. عمران نے اس بار ایکس2 کے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر ابھی سر. دوسری طرف سے بہت ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی. سر میں کرنل شاہ بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد ہی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. کرنل شاہ پاکیشیا کی خفیہ لیبارٹری میں AM گن ریسرچ جاری ہے اور اس لیبارٹری کی سیکیورٹی ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن ہیں یا نہیں؟ عمران نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے اور انداز میں بات کرتے کہا. کیا سر یہ لیبارٹری مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے. اس کے آنے جانے کے راستوں پر انتہائی حساس آلات نصب کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملٹری انٹیلیجنس کے 10 افراد میجر شریف کی سرگردگی میں سیکیورٹی پر مامور ہیں اور میجر شریف روزانہ مجھے رپورٹ دیتے ہیں. کرنل شاہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. ہمیں مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ AM گن یا پھر اس کے فارمولے کے حصول کے لیے غیر ملکی ایجنٹس پاکیشیا کا رخ کر رہے ہیں اسی لیے لازماً وہ اس لیبارٹری پر ہی ریڈ کریں گے. عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. لیکن سر اس گن کو تو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے. کرنل شاہ نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا. جس طرح ہم غیر ممالک سے انفارمیشن کسی نہ کسی انداز میں حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح دوسرے بھی ہماری انفارمیشن لے لیتے ہیں. انفارمیشن ملنا اتنا اہم نہیں جتنا کہ اس کی حفاظت. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. یس سر میں وہاں مزید چوکنا رہوں گا. کرنل شاہ نے کہا تھا. اوکے اسی لیے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا. عمران صاحب آپ نے تو پھر وہ مقام نہیں پوچھا جہاں یہ لیبارٹری. بلیک زیرو نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ کرنل شاہ کے سامنے ایکس2 کی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے جبکہ یہ سمجھا جاتا کہ ایکس2 ہر چھوٹے بڑے معاملے سے آگاہ رہتا ہے. عمران نے کہا تھا. آپ واقعی بہت دور کی سوچتے ہیں لیکن اب آپ وہ مقام کہاں سے معلوم کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا. اس کی ضرورت نہیں. ملٹری انٹیلیجنس کی طرح بھی ہم بھی کم نہیں ہیں. اب کرنل شاہ مزید محتاط رہے گا. ہمارے لیے اصل معاملہ ان ٹوئن سسٹرز کو روکنا ہے. عمران نے کہا تھا. اس بارے میں تو آپ کو اطلاع مل گئی لیکن دوسرے ممالک میں تو اس گن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر جب یہ گن مکمل ہو جائے تو پھر لامحالہ اسے فوج میں پھیلا دیا جائے گا. ایسی صورت میں تو غیر ملکی ایجنٹس اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک لحاظ سے تو موونگ میزائل شکن نظام ہے. بلیک زیرو نے کہا تھا. ایسے ہتھیاروں کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. جہاں روسیائی گن گلاشنکوف اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اسی طرح کریمیا کی روزی گن. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اسے ڈھال لیتا ہے. جب
AM گن تیار ہو جائے گی تو لامحالہ اسے سامنے لایا جائے گا اور پھر یہ گن تمام دنیا میں خود بخود پھیل جائے گی، لیکن جب تک یہ گن خفیہ رہ سکتی ہے اسے رکھنا چاہیے، عمران نے جواب دیتے کہا اور پھر سامنے موجود ٹوئن سسٹر کی تصویر اٹھا کر اس نے بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی۔ اس کی 4-5 کاپیاں بنا لو تاکہ سیکرٹ سروس کو یہ کاپیاں پہنچا کر کہا جا سکے کہ وہ انہیں تلاش کریں، عمران نے کہا تھا۔ یہ ایجنٹس ہیں تو پھر لازماً میک اپ میں آئیں گے۔ پھر بلیک زیرو نے تصویریں عمران کے ہاتھ سے لیتے کہا، انہیں شاید بھی نہ ہو انہیں تو شاید تصور بھی نہ ہو کہ یہ تصویریں ہمیں پہنچا دی گئی جو کہ یہاں پہلی بار آ رہی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو صحیح، ان کی پہچان کے لیے ایک اور پوائنٹ بھی تو موجود ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ وہ کون سا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں لیکن اکٹھی رہتی ہیں، لڑائی بھڑائی بھی چلتی رہتی ہے اور ہنسی مذاق بھی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ جس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہا جاتا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹیکسی نے موڑ کاٹا اور لائٹ کلب کے کمپاؤنڈ میں سے گزرتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کار کی اگلی سیٹ پر جولین اور موگی موجود تھیں اور دونوں اپنے اصل چہروں میں تھیں۔ وہ دونوں ایک روز پہلے پاکیشیا پہنچی تھیں اور یہاں ان کی ایجنسی سے متعلق فرینک نے ان کے لیے اسٹار کالونی میں ایک کوٹھی کا بندوبست کر دیا تھا اور فرینک کا آدمی انہیں ایئرپورٹ سے پک کر کے کوٹھی میں چھوڑ گیا تھا۔ فرینک لائٹ کلب کا مالک تھا اور پھر جنرل مینیجر تھا اور جولین اور موکی ٹیکسی کے ذریعے اس سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے فرینک سے کہا تھا کہ وہ پاکیشیا میں ملٹری انٹیلیجنس کے کسی ایسے آدمی سے ان کی ملاقات کروا دے جو نہ صرف پاکیشیا کی دفاعی لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتا سکے بلکہ ان کے لیے خفیہ طور پر کام بھی کرے، اور فرینک نے آج انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ان کے مطلب کا آدمی میجر یوسف ہے جو ملٹری انٹیلیجنس کے شعبے آپریشن کا انچارج ہے اور یہ بھاری معاوضے کے حصول کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میجر یوسف سے ملاقات کے لیے یہاں لائٹ کلب چلی آئی تھی۔ آؤ، جولین نے ٹیکسی سے اتر کر موگی سے کہا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تم احمقانہ اسٹیپ اٹھا رہی، موگی نے کہا تو جولین چونک پڑی۔ اس کا سرخ اور سفید چہرہ یخلق پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا احمقانہ کا دم ہے؟ بولو، جولین نے مراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایشیا ہی بڑے ہی سازشی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ان مردوں کی فطرت کا بخوبی علم ہے۔ یہ صرف ہم سے دولت کمانے کے لیے الٹی سیدھی معلومات ہمیں دے دیں گے اور پھر خود ہماری گرفتاری کے لیے کام کریں گے، اور تم تو ہو کہ آنکھیں بند کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑنا شروع کر دیتی۔ موگی نے چبا چبا کر بات کرتے کہا۔ اپنی چونچ بند رکھو موگی، بس اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پاکیشیا ہی تیرا مدفن بن جائے گا اور پھر مجھے ہر سال یہاں آنا پڑے گا تاکہ تمہاری قبر پر پھول چڑھا سکوں۔ جولین نے پہلے کی طرح غراتے کہا، اس کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ تم جیسی کنجوس اور پھول چڑھائے، ارے تم اپنی قبر پر خود پھول نہیں چڑھاؤ گی کہ رقم خرچ ہوتی ہے، موگی نے کہا تو جولین یخلق کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واہ، منفرد آئیڈیا ہے، واہ، اپنی قبر پر خود پھول چڑھانا، واہ۔ اس بار جولین نے مزے لے کر کہا تو موگی بھی ہنس پڑی۔ شاید اس وقت وہ غصے میں یہ فقرہ کہہ گئی تھی اور اب اس کا مزہ لے رہی تھی۔ اس دوران وہ دونوں چلتی ہوئی کلب کے مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں موجود دربان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھول دیا اور پھر وہ دونوں ہال میں داخل ہو گئی تھی۔ ہال تقریباً بھرا ہوا تھا لیکن وہاں موجود افراد کا تعلق اعلیٰ طبقے سے نظر آ رہا تھا۔ ہال میں شور نہ تھا، صرف برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کاؤنٹر پر پہنچ گئی تھی۔ یس، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے کہا، فرینک سے کہو کہ جولین اور موگی آئیں، یہاں ان سے ملاقات طے ہے، جولین نے کہا تھا۔ یس، آپ جا سکتی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے پہلے ہی ہمیں الرٹ کر رکھا تھا۔ دوسری لفٹ آپ کو تیسری منزل پر لے جائے گی، وہاں صرف باس کا آفس ہے، کاؤنٹر گرل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دی۔ اوہ اچھا، تھینک یو، جولین نے مسکراتے کہا اور پھر وہ دونوں سائڈ پر موجود لفٹس کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی لفٹ پبلک کے لیے تھی جبکہ دوسری لفٹ صرف جنرل مینیجر آفس کے لیے ہی ریزرو تھی۔ وہ دونوں اس لفٹ کے سامنے پہنچی اور پھر جولین نے آگے بڑھ کر لفٹ کا بٹن پریس کر دیا۔ جولین کا تو لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں تو لفٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جولین نے اندر موجود بٹن پریس کیا تو لفٹ اوپر چلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی لفٹ رکی اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دونوں باہر آ گئیں۔ سامنے دو مسلح دربان موجود تھے۔ سائڈ پر ایک دروازہ تھا جس سے باہر جنرل مینیجر فرینک کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ دربان نے انہیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو دونوں سر ہلاتی ہوئی آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جولین نے دروازے کو دبایا اور پھر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جولین اندر داخل ہو گئی، اس کے پیچھے موگی بھی اندر داخل ہو گئی۔ آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر یورپی نژاد آدمی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویلکم ٹوئن سسٹرز، میرا نام فرینک ہے، ادھیڑ عمر نے مسکراتے کہا۔ تھینک یو، دونوں نے کہا اور پھر دونوں نے فرینک سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور رسمی فقرات ادا کرنے کے بعد فرینک واپس میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا جبکہ جولین اور موگی دونوں میز کی دوسری جانب موجود کرسیوں پر بیٹھ گئی تھیں۔ آپ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا کہ آپ کی ذہانت، تیزی، پھرتی اور کامیابی کے لیے آپ کی جدوجہد نے آپ کے انعام کو بہت بلند کر دیا ہے۔
فرینک نے مسکراتے کہا۔ شکریہ، آپ پہلے ہمارے لیے شراب منگوائیں، پھر باتیں ہوں گی، جولی نے مسکراتے کہا۔ ضرور ضرور، میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، فرینک نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر تین شراب کے جام لانے کو کہا تھا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی بیرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب کے بھرے ہوئے 3 جام رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے ایک جام اٹھا کر جولین اور موگی کے سامنے رکھا اور پھر تیسرا جام اٹھا کر اس نے فرینک کے سامنے رکھ دیا تھا۔ خالی ٹرے اٹھائے بیرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ ہاں تو فرینک صاحب، میجر یوسف کس ٹائپ کا آدمی؟ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ جولین نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا۔ میجر یوسف ملٹری انٹیلیجنس کے شعبہ آپریشن کا انچارج ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا اہم عہدیدار ہے، لیکن انتہائی لالچی آدمی، دولت کا پجاری ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ بھاری دولت حاصل کر کے یورپ کے کسی ملک یا پھر کریمیا میں شفٹ ہو جائے۔ یہاں میرے کلب میں آ کر وہ جوا کھیلتا رہتا ہے اور اکثر ہار جاتا ہے، اور اب اس پر ہمارے کلب کا $1,00,000 کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور کہا کہ اگر وہ ہمارے سے تعاون کرے تو اس کا قرضہ $1,00,000 بھی ختم، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے $20,00,000 نقد دے دیے جائیں گے، اور اگر وہ چاہے تو اسے قصبہ میں پناہ بھی دی جا سکتی۔ چنانچہ وہ فوراً اس کام کے لیے رضامند ہو گیا۔ فرینک نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ درست طور پر یہ بتا سکتا ہے کہ AM گن کہاں موجود ہے؟ جولین نے کہا تھا۔ کسی لیبارٹری میں ہوگی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بلکہ پوچھو کہ کیا وہ ہمیں گن لا کر دے سکتا ہے؟ خاموش بیٹھی ہوئی موگی نے یکلخت بولتے کہا۔ خاموش رہو گی موگی، فضول باتیں مت کیا کرو، جولین نے اسے جھڑکتے کہا۔ اچھا، میں فضول باتیں کرتی ہوں؟ فضول باتیں تو تم کر رہی ہو۔ کیوں مسٹر فرینک، آپ خود بتائیں کہ فضول باتیں میں کر رہی ہوں یا یہ جولین؟ موگی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اپنے ساتھ فرینک کو بھی شامل کر لیا تھا۔ تو فرینک بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک آپ دونوں میں لڑائی کیوں نہیں؟ کہیں آپ لوگ جعلی ٹوئن سسٹرز تو نہیں؟ فرینک نے ہنستے کہا۔ ہم لڑ تو نہیں رہی، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں میں صرف اسبات میں سر ہلاتے رہیں؟ موگی نے منہ بناتے کہا۔ اسے چھوڑو، یہ تو ایسے ہی فضول باتیں کرتی رہے گی، تو میرے سوال کا جواب دو، جولین نے کہا۔ میں میجر یوسف کو یہاں کال کر لیتا ہوں، آپ خود اس سے بات کر لیں، فرینک نے کہا تھا۔ اور اگر اس نے اپنی ایجنسی کو ہماری مخبری کر دی تو پھر؟ موگی نے کہا تھا۔ فرینک نے بتایا تو ہے کہ وہ اس کے کلب کا قرض دار ہے، اسے مزید بھاری رقم دینے کے لیے کہا تھا، پھر وہ کیوں کرے گا ایسا؟ جولین نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے آپ کا زیادہ خیال ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، میں اسے طویل عرصے سے جانتا ہوں، فرینک نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام ریسیور اٹھایا اور پھر ایک کے بعد دیگر کافی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے تھے۔ فرینک بولا۔ ہاں، میجر یوسف آ گئے؟ فرینک نے رابطہ ہوتے ہی پوچھا۔ یس سر، 10 منٹ پہلے ہی پہنچے اور گیم ہال میں چلے گئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کسی آدمی کو بھیج کر اس تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں فوری طور پر اسے اپنے آفس میں ملنا چاہتا ہوں، فرینک نے کہا تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو فرینک نے ریسیور رکھ دی۔ ابھی آ جائے گا، فرینک نے ریسیور رکھ کر جولین کو کہا تھا۔ ہم یہاں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ پر بات کریں گے جہاں پر ڈسٹربنس نہ ہو، جولین نے کہا تھا۔ میرے دفتر کے عقب میں ایک کمرہ ہے جو مکمل ساؤنڈ پروف ہے، میں نے ایسی ہی گفتگو کے لیے اسے خصوصی طور پر تیار کروا رکھا ہے، میجر یوسف کے آنے کے بعد وہاں جا بیٹھیں گے، فرینک نے کہا تو جولین کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ میجر یوسف بوڑھا ہے یا جوان؟ موگی نے کہا تو اس کی بات سن کر فرینک کے ساتھ جولین بھی چونک پڑی۔ ادھیڑ عمر ہے، فرینک نے مسکراتے جواب دی۔ کیوں پوچھ رہی ہوں، کوئی خاص بات؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہاں کے مرد بے حد ندیدے ہیں، اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی لڑکی نہیں دیکھی، اسی لیے میں نے پوچھا کہ میجر یوسف کی عمر کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے سنجیدگی سے بات کرنے کے بجائے ہمیں دیکھنے پر زیادہ زور دے، موگی نے تیز تیز لہجے میں کہا تھا۔ یہاں کا ہر مرد ایسا نہیں، آپ بے فکر ہیں، میجر یوسف خاصا سنجیدہ آدمی، فرینک نے جواب دیتے کہا۔ یہاں کے مرد تمہیں اسی لیے دیکھتے ہوں گے کہ انہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ خوبصورتی اور کم خوبصورتی اکٹھے کیسے ہو گئے، جولین نے کہا تھا۔ شکر کرو تم نے بدصورتی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ اب تک زندہ زمین میں دفن ہو چکی ہوتی، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں تو کہہ رہی تھی کہ خوبصورتی تمہاری اور کم خوبصورتی میری، اب تم خود اپنے آپ کو بدصورت کہہ رہی ہو تو پھر کہتی رہو، جولین نے منہ بناتے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تھینکس، موگی نے خوش ہو کر کہا تو فرینک مسکرانے لگا اور جولین فرینک کی طرف دیکھ کر اس انداز میں مسکرا۔ دیکھا میں اس سے کیسے ڈیل کر لیتی ہوں، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا تھا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک جس نے سوٹ پہن رکھا تھا اندر داخل ہوا۔ آئیے میجر یوسف، ان سے ملیے، یہ قصبہ سے آئی ہیں مس جولین اور مس موگی، یہ میجر یوسف ہیں، پاک ایشیا کے ملٹری انٹیلیجنس کے روح رواں، فرینک نے کھڑے ہو کر باری باری ٹوئن سسٹرز اور میجر یوسف کا باہمی تعارف کرواتے کہا تو جولین اور موگی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر میجر یوسف نے جولین اور موگی دونوں سے بڑے گرمجوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور رسمی فقرات ادا کیے تھے۔ آئیے اب بھی کمرے میں آ جائیے کہ وہاں بات چیت محفوظ ہے،
فرینک نے کہا، اور پھر فرینک کی رہنمائی میں ٹوئن سسٹرز اور میجر یوسف عقب میں موجود ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ یہ کمرہ سیٹنگ روم کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ ایک طویل شکل کی میز کے گرد سیاہ کرسیاں موجود تھیں۔ بیٹھیں، فرینک نے کہا، اور خود وہ دروازے کے ساتھ دیوار پر نصب ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے بورڈ پر مختلف بٹن پریس کیے اور پھر مڑ کر کہنے لگا، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات چیت 100% محفوظ رہے گی۔ فرینک نے کہا تو دروازے کی طرف مڑا۔ مسٹر فرینک، شراب کی بوتل اور گلاس چاہیے تاکہ ہم میجر یوسف کے ساتھ بیٹھ کر پینے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ جولی نے کہا تھا۔ اوہ تھینک یو، میجر یوسف نے خوش ہو کر کہا، جیسے آسودگی نے بے اختیار جبکہ موگی نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے تھے۔ وہ شاید کہتے کہتے رک گئی۔ خوش آمد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اسے رقم بھی دینی، موگی نے کارمن زبان میں بات کرتے ہوئے کہا تاکہ میجر یوسف سمجھ نہ سکے۔ اسے کام لینا ہے نا، نانسنس، اس لیے یہ خوش آمد ضروری ہے، جولی نے بھی کارمن زبان میں جواب دیتے کہا، لیکن لہجہ قصیلا تھا۔ کیا آپ آپس میں لڑ رہی ہیں؟ میجر یوسف نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ نہیں، ہم کارمن زبان میں آپ کی شخصیت اور وجاہت کی تعریف کر رہی ہیں، جولی نے مسکراتے کہا۔ تھینک یو، میجر یوسف نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرینک اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی، جس میں 4 گلاس اور شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بوتل اور گلاس میز پر رکھ دیا اور پھر خاموشی سے اس کے جانے کے بعد فرینک نے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر دیا تھا۔ واپس آ کر اس نے بھی ایک کرسی سنبھال لی اور پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل سے شراب 4 گلاسوں میں ڈال دی تھی۔ آدھے آدھے گلاس بھر دیے اور پھر بوتل رکھ کر اسے بند کر دیا تھا۔ ایک گلاس اس نے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا، جبکہ میجر یوسف سمیت جولین اور موگی نے بھی ایک ایک گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میجر یوسف نے شراب کا گھونٹ لیتے کہا۔ ہمیں AM گن چاہیے، یا پھر اگر گن باہر نہیں آ سکتی تو پھر اس کا فارمولہ چاہیے، جولین نے کہا تو میجر یوسف بے اختیار چونک پڑا۔ اگر دونوں کام نہ ہو سکیں تب؟ میجر یوسف نے کہا۔ کوئی بات نہیں، دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دولت کما ہی لے گا، جولین نے منہ بناتے کہا۔ مس جولین، میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ میرے علاوہ آپ کو پورے ایشیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ گن اور اس کے فارمولے تک پہنچا سکے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں صرف آپ کو اس لیبارٹری کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں اس گن پر کام ہو رہا ہے، لیکن میں خود وہاں نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس لیبارٹری کی حفاظتی اقدامات کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے، میجر یوسف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میجر یوسف، اس کے بدلے میں آپ کو اتنی بھاری رقم تو نہیں دی جا سکتی۔ آپ کوئی ٹھوس کام کریں تو بھاری رقم مل سکتی ہے، فرینک نے کہا تھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس لیبارٹری میں یہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں صرف چند لوگوں کو علم ہے، اور ان میں سے ایک میں، لیکن آج تک میں بھی اس لیبارٹری کے اندر نہیں گیا، مگر میں آپریشن انچارج ہوں، اسی لیے اس لیبارٹری کی سیفٹی حق میری تحویل میں ہے۔ اس کی نقل میں آپ کو دے سکتا ہوں، باقی کام آپ کو خود کرنا ہوگا، میجر یوسف نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ بتا دیں اور اس کی سیفٹی بھی کاپی بنا دیں۔ فرینک نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، جولین نے کہا تھا۔ کیوں فرینک، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ میجر یوسف نے فرینک کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں مس جولین کہہ جو رہی ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کا اطمینان ضروری، فرینک نے جواب دیا تھا۔ اگر آپ کا اطمینان ضروری ہے تو پھر میرا اطمینان بھی ضروری ہے۔ پہلے تحریری طور پر میرا کلب والا قرضہ ختم کیا جائے اور مجھے $20 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک دیا جائے، پھر آگے کی بات ہوگی، میجر یوسف نے کہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں میجر؟ فرینک نے کہا تھا۔ اعتماد تو ہے لیکن اطمینان ضروری ہے، میجر یوسف نے کہا۔ اوکے، آپ کی ان شرائط کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اطمینان دونوں فریقین کو چاہیے ہوتا ہے، جولین نے کہا تو فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر کئی نمبر پریس کر کے اس نے کسی سے میجر یوسف کے کلب کے قرضے کے بارے میں بات کر کے اسے حکم دیا کہ قرضے کو ادا شدہ قرار دیتے ہوئے کلیئرنس رسید دفتر میں پہنچا دی جائے۔ یہ احکامات دینے کے بعد فرینک نے دوبارہ کسی کو فون کیا اور پھر اسے $20 لاکھ کی گارنٹیڈ چیک بنا کر دفتر پہنچانے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ ابھی کلیئرنس رسید اور گارنٹیڈ چیک دونوں آ جائیں گے، فرینک نے کہا تو میجر یوسف نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اندر دونوں چیزیں آفس میں پہنچ چکی تھیں۔ اس چیک کو مکمل کرو، اس پر میرا نام لکھ کر دستخط کرو، میجر یوسف نے چیک کو اٹھا کر اچھی طرح سے پڑتال کرنے کے بعد کہا۔ میجر صاحب، آپ نے ابھی تک ہمارا تو کوئی اطمینان نہیں کیا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس بار جولی نے کہا۔ اوکے، میں کرا دیتا ہوں آپ کا اطمینان، میجر یوسف نے کہا، پھر جیب سے ہاتھ ڈال کر اس نے ایک لفافہ نکالا اور اسے کھول کر اس میں ایک طے شدہ نقشہ اور چند کاغذات نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے تھے۔ اس نقشے میں سے آپ کو اس ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا محل وقوع بتاؤں گا جہاں اس گن پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان کاغذات میں اس لیبارٹری میں کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بھی موجود ہے، اور لیبارٹری میں داخل ہونے اور باہر جانے کے خفیہ راستوں کے ساتھ لیبارٹری کا اندرونی نقشہ بھی موجود ہے، میجر یوسف نے مسکراتے کہا۔ پہلے محل وقوع فرینک کو سمجھا دیں
کیونکہ یہ یہاں رہ رہے ہیں، اسی لیے یہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ لیں گے، جولین نے کہا تو فرینک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ نقشہ دارالحکومت اور اس کے ملکہ علاقوں کا ہے، میجر یوسف نے نقشہ کھول کر فرینک کے سامنے رکھتے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، فرینک نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ دارالحکومت سے 200 کلومیٹر پر پہاڑی سلسلہ ہے، کامبو پہاڑیاں اپنی شناخت کامبو پہاڑیاں کامبو یہ پہاڑیاں اپنی ساخت کے لحاظ سے خاصی خطرناک ہے کیونکہ یہ پھیلی ہوئی ہونے کے بجائے اٹھتی ہوئی بھی زیادہ ہے۔ بہرحال کامبو پہاڑی سلسلہ دارالحکومت سے 200 کلومیٹر کی طرف مشرق کی طرف ہے۔ وہاں پہاڑی سلسلے کے آغاز میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے کامبو سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کامبو سٹی میں پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک احاطہ ہے اور اس میں بنی ہوئی عمارت موجود ہے جسے سرکل ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس لیبارٹری کا راستہ سرکل ہاؤس کے اندر سے جاتا ہے اور سرکل ہاؤس میں فوج کے کمانڈو 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں۔ یہ لوگ لیبارٹری کے سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ کامبو پہاڑی سلسلے کے انڈر گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اور اس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ کامبو پہاڑی سلسلے پر اگر ایٹم بم بھی مار دو تب بھی لیبارٹری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مطلب کہ لیبارٹری کو باہر سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، میجر یوسف نے تفصیل بتاتے کہا۔ اس سرکل ہاؤس میں کتنے کمانڈوز ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کا انچارج کون ہے؟ جولین نے پوچھا تھا۔ 20 کمانڈوز یہاں مستقل رہتے ہیں، انچارج میجر حسن ہے، ان کا باقاعدہ سرکل ہاؤس میں آفس بنا ہوا ہے، ان کمانڈوز کی رہائش گاہیں بھی وہیں احاطے کے اندر ہی، میجر یوسف نے کہا تھا۔ وہاں لڑکیاں اور شراب تو لے جائی جاتی ہوگی، اس بار موگی نے کہا تو میجر یوسف، فرینک اور جولین تینوں موگی کی بات سن کر چونک پڑے۔ ہاں ضرور جاتی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میجر یوسف نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے ہی پوچھا تھا، آپ یہ بتائیں کہ سپلائی کس کے ذمہ ہوگی؟ موگی نے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں تو صرف ایک بار وہاں گیا تھا، وہ بھی کسی سرکاری کام کے لیے، میجر یوسف نے جواب دیتے کہا۔ میجر حسن خود بھی تو دارالحکومت آتا جاتا رہتا ہوگا، جولین نے کہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن مجھے پوری طرح اس کا علم نہیں، میجر یوسف نے کہا تھا۔ کیا آپ کے پاس میجر حسن یا پھر کسی کمانڈو کا فون نمبر ہے؟ جولین نے پوچھا تھا۔ نہیں، ویسے اس عمارت میں فون موجود ہے اور اس کا نمبر یقیناً ملٹری ایکسچینج سے ہی لیا گیا ہوگا، میجر یوسف نے جواب دیتے کہا۔ کیا آپ مزید بتا سکتے ہیں؟ جولین نے کہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کاغذات، ان میں وہاں نصب شدہ حفاظتی آلات کی تفصیل ہے اور لیبارٹری کا اندرونی نقشہ بھی۔ میجر یوسف نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذات اٹھا کر جولین کی طرف بڑھاتے کہا تو جولین نے وہ کاغذات لے لیے تھے اور پھر ایک ایک آئٹم پر اس نے تفصیل سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ان کاغذات اور نقشہ طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ اب اس چیک پر دستخط کر دو، میجر یوسف نے چیک فرینک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا تو فرینک نے اس بات میں سر ہلاتے چیک پر دستخط کر دیے۔ میجر یوسف کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ 20 لاکھ ڈالر اب اس کی ملکیت ہے، جبکہ 1 لاکھ ڈالر کا قرضہ بھی معاف ہو گیا تھا۔ اب مجھے اجازت۔ میجر یوسف نے چیک اور کلیئرنس رسید کو جیب میں رکھتے کہا۔ کیا آپ 10 لاکھ ڈالر مزید کمانا چاہتے ہیں؟ جولین نے کہا تو میجر یوسف بے اختیار چل پڑا۔ 10 لاکھ ڈالر؟ ہاں کیوں نہیں، میجر یوسف نے بے چین لہجے میں کہا۔ یہ معلوم کر دیں کہ سرکل ہاؤس کو خوراک، شراب اور پھر خاص طور پر لڑکیاں کون سپلائی کرتا ہے، جولین نے کہا تھا۔ اگر میں ابھی معلوم کر لوں تو پھر کیا آپ کی 10 لاکھ ڈالر مزید گارنٹیڈ چیک مجھے مل جائے گا، میجر یوسف نے کہا۔ ہاں، فرینک آپ کو بھی چیک دے سکتا ہے، لیکن یہ بات سن لیں کہ کوئی دھوکہ نہ ہو، ورنہ جو اتنی بھاری رقمیں دے سکتے ہیں وہ اسے 10 گنا وصول بھی کر سکتے ہیں، جولین نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، میں آپ کے سامنے میجر حسن سے پوچھ لیتا ہوں، میجر حسن کا فون نمبر ایکسچینج والے مجھے بتا دیں گے اور میجر حسن میرا خاص گہرا دوست بھی ہے، میجر یوسف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اب اس کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ ایم ایکسچینج، رابطہ ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ میجر یوسف فرام ملٹری انٹیلیجنس بول رہا ہوں، میجر یوسف نے کہا تھا۔ کوڈ سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ 101، میجر یوسف نے کہا تھا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کامبو میں سرکل ہاؤس کا نمبر دے دیں، میجر یوسف نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتایا گیا تھا۔ تھینکس، میجر یوسف نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ڈھونڈ آنے پر ایکسچینج کی طرف سے بتایا ہوا نمبر پریس کرنے کے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اور ایک بار پھر دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ سرکل ہاؤس، ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ جولین اور موگی نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میں ملٹری انٹیلیجنس سے میجر یوسف بول رہا ہوں، میجر حسن سے بات کروا دیں، میجر یوسف نے کہا تھا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میجر حسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک باری مردانہ سی آواز سنائی دی۔ میجر یوسف بول رہا ہوں میجر حسن، میجر یوسف نے کہا تھا۔ ہاں، آج کیسے یاد کر لیا، کوئی خاص بات، میجر حسن نے کہا تھا۔ ساری ملٹری انٹیلیجنس میں تمہاری بڑی تعریف ہو رہی ہے، میجر یوسف نے کہا تھا۔ ارے وہ کیوں، کیا بات ہو گئی ہے؟ میجر حسن نے
چونک کر کہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں مسرت کی چمک بھی موجود تھی۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ سرکل ہاؤس میں لڑکیوں اور شراب کی سپلائی ڈبل کلاس ہوتی ہے۔ یہ کارنامہ میجر حسن کا ہے۔ اس نے ایسا سپلائر چنا ہے کہ جو بہترین مال بھجواتا ہے۔ میجر یوسف نے کہا تھا، ارے شراب کی حد تک تو ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئیں بیچ میں؟ میجر حسن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ان لیکن اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ وہ اوپر سے بات کر رہا۔ اے چھوڑو، ہم سے کیا پردہ، ہم سب تو ایک ہیں، میجر یوسف نے جواب دیتے کہا۔ بہرحال یہ بات اوپن ہو گئی تو کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتا ہے، میجر حسن نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنتا، تم مجھے بتاؤ کہ سپلائر کون ہے، میں اسے رابطہ کرنا چاہتا ہوں اپنی انٹیلیجنس کے لیے۔ میجر یوسف نے کہا تھا، ارے تمہارا چیف کرنل شاہ اس معاملے میں تو بے حد سخت ہے، تم لڑکیوں کی بات بھی کر رہے ہو۔ اس نے اگر شراب دیکھ لی نا تو تم سب کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس فرشتوں پر مشتمل ہو۔ میجر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ارے وہاں ہیڈ کوارٹر میں کون ایسا کر سکتا ہے؟ میں تو اس سپلائر سے مل کر پرسنل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میجر یوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو بتا دیتا ہوں، کراؤن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر فرینڈ ہماری سپلائی کا ذمہ دار ہے۔ وہ گزشتہ 4 سالوں سے سپلائی کر رہا ہے، میجر حسن نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، میجر یوسف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب آپ مطمئن ہیں؟ آپ میرا 10 لاکھ کا چیک دے دیں اور مجھے اجازت دیں، میجر یوسف نے کہا تھا۔ فرینک انہیں چیک دے دو، جولین نے کہا تو فرینک نے اس بات میں سر ہلاتے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر اپنے کسی آدمی کو 10 لاکھ ڈالرز کا گارنٹیڈ چیک آفس بھجوانے کے لیے کہا تھا۔ میں باہر موجود ہوں تاکہ چیک لے لوں، پھر آتا ہوں، فرینک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی باہر آفس میں بیٹھتے ہیں، اب مزید بات چیت کی ضرورت نہیں، جولین نے اٹھتے ہوئے کہا تو موکی اور میجر یوسف بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں بعد وہ آفس میں آ کر کرسیوں پر بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 10 لاکھ ڈالرز کا چیک وہاں پہنچ گیا تھا، جس پر فرینک نے دستخط کیا اور میجر یوسف کا نام لکھ دیا تھا۔ میجر یوسف کو دے دیا، تھینک یو، اب مجھے اجازت، میجر یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ سب سے مصافحہ کرتے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اس فلیٹ کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ ہے؟ دروازہ بند کرنے کے بعد جولین نے فرینک سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کیا چاہتی ہیں، کھل کر بتائیں، تبھی کوئی جواب مل سکتا ہے۔ فرینک نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ فریڈ اس بار جو لڑکیاں بھجوائے اس میں ہم دونوں بھی شامل ہوں، کیونکہ اس طرح ہم بغیر کسی چیکنگ کے وہاں پہنچ جائیں گی اور پھر وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے ہم لیبارٹری میں داخل ہو کر وہاں سے گن یا پھر اس کا فارمولہ تو حاصل کر کے لے آئیں گی، اور تم باہر کار لے کر موجود رہنا۔ ایئرپورٹ پر ایک طیارہ چارٹرڈ اور پھر پرواز کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس طرح سے پہلے کہ حکومت چوکنا ہو ہم باقی شہر سے باہر جا رہے ہوں گے، بعد میں یہ بھی کچھ کرتے رہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، جولین نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک اجنبی آدمی کو اس منصوبے میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ ہم سرکل ہاؤس کی عمارت کے باہر سے بھی تو اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر سکتے ہیں، موکی نے منہ بناتے کہا۔ گیس تو فائر کر دیں گے، لیکن پھر اندر کیسے جائیں گے؟ انہوں نے 4 دیواری پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، جولین نے جواب دیتے کہا۔ مس موکی کی بات درست ہے، میں فریڈ کو جانتا ہوں، بہت درجہ چلاک اور شاطر آدمی ہے۔ اب آپ چونکہ زبردستی سپلائی میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو پھر آپ غیر ملکی ہیں، فرینک نے کہا تھا۔ ہم مقامی میک اپ کر لیں گی، جولین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ میک اپ تو کر لیں گی لیکن اس مقامی زبان میں بول نہیں سکیں گی، اور اگر بول بھی لیں تو پھر آپ کا لہجہ صاف بتا دے گا کہ آپ مقامی نہیں، اس لیے مس موگی کی بات درست ہے۔ اس بارے میں جس قدر کم لوگوں کو معلوم ہو اتنا ہی کامیابی کا یقین ہوگا، فرینک نے جواب دیا تھا۔ تو پھر ایسا کرو کہ وہ جن لڑکیوں کو وہاں بھجواتا ہوگا انہیں کلب میں اکٹھا کرتا ہوگا، وہاں سے 2 لڑکیاں اغوا کی جا سکتی ہیں اور ان کی جگہ ہم لے لیں گے، جولین نے کہا تھا۔ یہ اور بھی بدترین تجویز ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہاں سے لڑکیاں اغوا کرنا اور ان کی جگہ لینا، یہ سب کیسے ہوگا؟ جولین پر تو شاید حماقت کا دورہ پڑ گیا تھا، اسی لیے اس سے بہتر ہے کہ تم چپ رہو، موگی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی تھی تو فرینک نے چونک کر فون کی طرف دیکھا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فرینک بول رہا ہوں، فرینک نے کہا تھا۔ میجر یوسف بول رہا ہوں، جولین اور موگی دونوں کی تصاویر دکھا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ تم لوگوں نے چونکہ مجھے خاصی رقم دی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دے دوں۔ دوسری طرف سے میجر یوسف کی آواز سنائی دی تو فرینک نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دی۔ کون معلومات حاصل کر رہا ہے؟ جولین اور موگی نے پوچھا تھا، فرینک نے کہا تو جولین اور موگی دونوں بے اختیار اچھل پڑی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت ہالیڈے ہوٹل میں ہوں، یہاں کا ایک سپروائزر میرا دوست ہے، میرے لیے بہت سے معاملات طے کرتا رہتا ہے، اس لیے اس سے اکثر و بیشتر ملتا رہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ 2 یورپی نژاد لڑکیاں جو شکل و صورت اور قد و قامت میں ٹوئن سسٹرز یعنی جڑواں بہنیں لگتی
ان کی تصویر دکھا کر ان کے بارے میں کوئی پوچھ رہا تھا اور ان کے مطابق پوچھنے والے اپنے انداز اور قد و قامت سے ملٹری انٹیلیجنس کے افراد لگتے ہیں۔ میں نے اس سے تفصیل میں پوچھا تو اس نے ان لڑکیوں کا جو حلیہ بتایا وہ مس جولین اور مس موگی کا ہی حلیہ تھا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کوئی ایسا پوچھ گچھ کا کام نہیں کر رہا، اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ کام تو پاکستان سیکرٹ سروس کروا رہی ہے، یا پھر سول انٹیلیجنس یا پھر حکومت کی کوئی اور ایجنسی۔ بہرحال پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دے دوں۔ اسی طرح سے میجر یوسف نے مسلسل بولتے کہا، اوکے تھینک یو میجر، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ جولین نے کہا تھا۔ فرینک نے لاؤڈر کے بٹن کو پریس کرنے سے پہلے ہونے والی بات دہرا دی تھی۔ ہماری تصویریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے یہاں آ کر اب تک کچھ بھی نہیں کیا، اور کل ہی تو ہم یہاں پہنچی ہیں، اور آج ہم تمہارے آفس میں موجود ہیں، پر یہ تصویریں اور پوچھ گچھ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ میجر یوسف ہمیں کسی پلان کے تحت ڈرا رہا ہے، جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں مس جولین، میجر یوسف اس سے زیادہ نہیں کما سکتا جتنا وہ آج کما گیا ہے، اور پھر اسے اس انداز سے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی دوسرا چکر ہے۔ بہرحال آپ کو اب بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، فرینک نے کہا تھا۔ میک اپ تو ہم کر لیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن یہ سب غیر فطری ہے۔ ہماری تصاویر کہاں سے انہیں مل گئی، اور یہ کیوں ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ سب اس قدر عجیب ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، جولی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے پہلے اس لیے بات نہیں کی کہ میں کنفرم نہیں تھی، لیکن اب میں یہ بات کنفرم کر چکی ہوں، موگی نے کہا تو جولین اور فرینک سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جب ہم کلب آ رہی تھیں تو ہماری کار ایک چوک پر ریڈ سگنل کی وجہ سے رک گئی تھی۔ میں سائڈ سیٹ پر تھی، اس لیے میں نے ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ریونڈ کو دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو اس وقت ٹریفک چل پڑی تھی، اس لیے میں کنفرم نہ کر سکی، لیکن اب میجر یوسف کی بات سن کر میں کنفرم ہو گئی ہوں کہ واقعی ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، موگی نے کہا تھا۔ ریونڈ؟ کون ریونڈ؟ جولی نے کہا تھا۔ کروشا کا سپر ایجنٹ ریونڈ، موگی نے جواب دیا تو جولین اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑی کہ کیا مطلب؟ ریونڈ ہمارے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کر رہا ہوگا؟ اور پوچھ گچھ کرنے والے تو مقامی تھے، جبکہ ریونڈ غیر ملکی، جولین نے کہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریونڈ نے یہاں کسی سرکاری ایجنسی کو اطلاع کر دی ہو اور ساتھ ہی ہماری تصاویر بھی انہیں مہیا کر دی، موگی نے کہا تھا۔ لیکن اس کا کیا تعلق؟ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جولین نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں ایک بات بتائی، اب اصل حقیقت تو یہ بعد میں ہی معلوم ہوگی۔ بہرحال اب ہمیں یہاں سے میک اپ کر کے نکلنا ہوگا، موگی نے کہا تو جولین نے تائید کی تھی۔ یہ تو ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں تو فیصلہ کرو کہ ہمیں مشن کیسے مکمل کرنا ہے، جولین نے کہا تھا۔ یہ سب لائف میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ وہاں جانے والی، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ فریڈ سے باقاعدہ سودے بازی کر لی جائے کہ وہ ہمیں کسی طرح سرکل ہاؤس میں داخل کروا دے، جس انداز میں بھی ہو، باقی کارروائی ہم خود کر لیں گی، جولین نے کہا تھا۔ فریڈ تو لالچی آدمی ہے، لیکن اگر اس نے وعدہ کر لیا تو پھر اسے پورا کرے گا، میں بات کرتا ہوں، فرینک نے کہا تو ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی گئی تھی۔ گراؤنڈ کلب کے فریڈ سے میری بات کرواؤ، فرینک نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دی۔ یہ خیال رکھنا کہ فریڈ سرکل ہاؤس میں مخبری نہ کر دے، جولی نے کہا تھا۔ او نہیں مس جولی، ہم سب اس معاملات میں بے حد اصول پسند ہیں، ورنہ ہمارا کاروبار اور زندگیاں محفوظ نہیں رہ سکتی، فرینک نے جواب دیتے کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یس، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ جناب فریڈ لائن پر ہیں، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، فریڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ فرینک بول رہا ہوں، لائٹ لو سے، فرینک نے کہا تھا۔ اوہ تم، خیریت؟ آج کیسے فریڈ یاد آ گیا؟ دوسری طرف سے اخلاق بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے بھی تو یاد نہیں کیا، صرف شکایت ہی کرتے رہتے ہو، فرینک نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چلو حساب برابر ہو گیا، اب بتاؤ کیسے فون کیا ہے؟ فریڈ نے ہنستے کہا۔ کانپو کے سرکل ہاؤس میں سپلائی تم کرتے ہو، اور اس سپلائی میں بھی لڑکیاں اور شراب شامل ہوتی ہے، فرینک نے کہا۔ ہاں، وہاں سے ڈیمانڈ ہی ایسی ہوتی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریڈ نے کہا تھا۔ لڑکیاں کون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ فرینک نے جولین اور موگی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے فرینک بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے وہاں کے مرد ہی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، اور کس نے کرنی ہے؟ فریڈ نے ہنستے کہا۔ کیا حکومت اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی کہ انتہائی اہم حکومتی اسپاٹ پر بازاری لڑکیاں داخل ہو جاتی؟ فرینک نے کہا تھا۔ یہ سارے کام خفیہ طور پر ہوتے ہیں، حکومت کو تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ملتی ہے، فریڈ نے جواب دیتے کہا۔ وہ کیسے؟ آخر 10-12 لڑکیاں گیٹ کے اندر چلی جاتی ہوں گی، وہاں حکومت کے کارندے بھی موجود ہوتے ہوں گے، فرینک نے کہا تھا۔
तुम्हें क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? मैंने बताया तो है कि हुकूमत तक सब अच्छा है की रिपोर्ट पहुंचती। ये लड़कियां मेन गेट से अंदर नहीं जा सकती, बल्कि एक स्पेशल वे से ले जाई जाती हैं। शराब भी उसी रास्ते से अंदर जाती है। इसका इल्म सिर्फ वहाँ के कमांडर चीफ मेजर हसन को होता है। ये लड़कियां सिर्फ एक हफ्ता वहाँ रहती हैं और फिर वापस भिजवा दी जाती हैं। और ये लड़कियां हर महीने के पहले हफ्ते में वहाँ रहती हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा ये इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है? फ्रेड ने कहा था। ये लड़कियां वहाँ लेबॉर्ट्री में भी तो जाती होंगी, क्योंकि साइंसदान भी तो आखिर मर्द ही होते हैं, फ्रैंक ने कहा था। उन्हें नहीं, ये लड़कियां सिर्फ मेजर हसन और उसके कमांडोज के लिए भिजवाई जाती हैं। साइंसदानों को तो इसकी हवा भी नहीं लगने दी जाती, क्योंकि लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान डॉक्टर इब्राहिम ऐसे मामलात में बेहद सख्त हैं। और जहाँ तक साइंसदानों का ताल्लुक है तो वो जब चाहे छुट्टियाँ लेकर दारुल हुकूमत चले जाते हैं। फ्रेड ने जवाब देते कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम रकम कमाना चाहते हो? फ्रैंक ने कहा था। किस सिलसिले में? फ्रेड ने चौंक कर पूछा था। वो स्पेशल रास्ता जहाँ से तुम लड़कियों शराब सप्लाई करते हो, उसकी तफसील इस अंदाज में बताओ कि बाहर से कोई अंदर जा सके। मुआवजा तुम्हारी मर्जी का होगा, फ्रैंक ने कहा था। ओ नहीं, सॉरी फ्रैंक, ये हुकूमती राज है। मैंने मेजर हसन को बाकायदा इसका हल्फ दिया हुआ है। दूसरी बात यह कि इस रास्ते के बारे में सिर्फ मुझे इल्म है या मेजर हसन को, इसीलिए वेरी सॉरी, मैं अपना मुस्तकिल धंधा खराब नहीं कर सकता। गुड बाय। दूसरी तरफ से बड़े रूखे अंदाज में कहा गया और उसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो फ्रैंक ने एक तवील सांस लेते रिसीवर रख दिया। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रैंक ने कतरे माजूद खाना लहजे में कहा। तुमने हमारी तवक्का से ज़्यादा बेहतर काम किया है, इसीलिए तुम्हें इसका इनाम तो मिलेगा। अब हमें मास्क, मेकअप और का बॉक्स मंगवा दो, जिसने मकामी मेकअप हो जाए। जॉलीन ने कहा था। ओके, मैं बंदोबस्त करता हूँ, फ्रैंक ने कहा था और एक बार फिर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। ऐसे नहीं, ये मामला सीक्रेट होना चाहिए, इसीलिए सीक्रेट बंदोबस्त करो, जॉलीन ने कहा था। जॉलीन ने हाथ बढ़ाकर क्रेडिल दबाते कहा, ओह अच्छा, मैं समझ गया, मैं खुद जाकर ले आता हूँ, फ्रैंक ने कहा तो जॉलीन के हाथ हटाते हुए रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और फिर उठकर खड़ा हो गया। कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सफदर, जबकि साइड सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था। तुम अब कहाँ जा रहे हो? कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। मैंने तुम्हें बताया तो है कि रेड लाइन क्लब जा रहा हूँ, सफदर ने कहा था। हाँ, लेकिन वहाँ जाकर करना क्या है? क्या इन ट्विन सिस्टर्स को वहाँ देखा जाएगा? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, हम 2 रोज से इन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में मामूली सी भी इत्तलात हमें नहीं मिली, सफदर ने जवाब देते कहा। तो फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे? क्योंकि ये क्लब तो मुज़ाफ़ात में है और ख़ासा दूर है शहर से, कैप्टन शकील ने कहा। इस क्लब का मालिक और मैनेजर जेम्स, जो यूरोपीय नज़ाद है और इसका मुखबरी का नेटवर्क है। और इससे अहम बात यह कि दारुल हुकूमत में जिस कदर भी यूरोपीय नज़ाद लोग मौजूद होते हैं, इसके बारे में मालूमात भी लोग इकट्ठी करते रहते हैं। लेकिन ये काम दौलत की गर्ज से नहीं करते, बल्कि वो यूरोपीय नज़ाद अफराद को ज़रूरत पड़ने पर मदद मुहैया करते हैं। और इन अफराद को मालूम भी नहीं होता और ये लोग इनके लिए दरपर्दा काम करते रहते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि जेम्स के नेटवर्क ने लाजमन इन ट्विन सिस्टर्स को चेक किया होगा और फिर उनकी मुकम्मल और मुसलसल निगरानी भी की जा रही होगी, और शायद अब तक ऐसा किया जा रहा है, सफदर ने तफसील से जवाब देते कहा। ऐसी सूरत में तो वो हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। इसका असिस्टेंट रेडियो इसका इसका असिस्टेंट रेडियो खासी इसका असिस्टेंट रेडियो खासा लालची आदमी। मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई है और एक टिप के हवाले के बाद उसने वादा कर लिया है कि वो इस मामले में ताउन भी करेगा और हम उससे मिलेंगे, सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे के मुसलसल ड्राइविंग के बाद कार एक 4 मंजिला इमारत के कंपाउंड में गेट में दाखिल हो गई थी। कार एक 4 मंजिला इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हो गई और साइड पर बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। कार रोककर दोनों नीचे उतरे और के पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर सफदर ने जेब में डाला था और फिर दोनों मेन गेट की जाने बढ़ते चले गए। इमारत में एक बड़ा सा नियॉन साइन बोर्ड मौजूद था, जिस पर लिखा हुआ था रेड लाइन क्लब, मुसलसल जल बुझ रहा था। क्लब में आगे जाने वालों में ज़्यादा तादाद यूरोपीय नज़ाद सयाहों और फिर अफराद की थी। अलबत्ता मकामी अफराद भी आ जा रहे थे, लेकिन अफराद अपने लिबास और अंदाज से ऊंचे तबके के लोग दिखाई दे रहे थे। हॉल में दाखिल होकर वो दोनों एक साइड पर बने हुए काउंटर की जाने बढ़ गए, जहाँ एक मर्द और 3 लड़कियां मौजूद थीं। यस सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इस मर्द ने दोनों के काउंटर पर पहुंचते बड़े मौदबाना अंदाज और लहजे में कहा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेख्तियार हंस पड़े। क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? काउंटर मैन ने बड़े हैरत भरे लहजे में कहा था। वो शायद ये समझा था कि दोनों उसकी बात पर हंसे। तुम्हारी बात पर हम नहीं हंस रहे। तुम्हारी बात सुनकर हमें अपना एक साथी इमरान याद आ गया। इससे जब भी कोई खिदमत के बारे में पूछता है तो वो फ़ौरन जवाब देता है कि सर में तेल की मालिश करो। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया था। ओह, आप अली इमरान साहब की बात कर रहे हैं शायद, काउंटर मैन ने कहा तो सफदर एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम जानते हो इन्हें? सफदर ने हैरत भरे लहजे में चौंक कर पूछा।
सर मेरी यहाँ नौकरी उन्होंने ही लगवाई है, वरना तो मैं शायद अभी तक सड़कों पर बेरोजगारी की हालत में जूतियाँ चटकता फिर रहा होता। काउंटरमैन ने कहा था। वो तो ऐसे कामों से कतराता है। तुम्हारा क्या वो पहले से वाकिफ था? सफदर ने कहा था। जिस रोज मैं यहाँ नौकरी के लिए आया तो मैं पूरे महीने से 18वीं बार यहाँ से धुतकारा गया था। बगैर किसी सिफारिश या जमानत के कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। जब मुझे यहाँ से भी जवाब मिला तो मैं बड़ी बेदिली और मायूसी के आलम में वापस जा रहा था और मुझे अपनी बदकिस्मती पर बेख्तियार होना आ रहा था। अब ये तो कुदरत की मेहरबानी थी कि जब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा था, रोता हुआ कंपाउंड की तरफ जा रहा था, तो इमरान साहब यहाँ दाखिल हो रहे थे। उन्होंने मेरे आंसू बहते देख लिए तो उन्होंने मुझे रोका और रोने की वजह पूछी थी। मैंने उन्हें अपनी और अपने ख़ानदान की तमाम हालत और कैफियत बता दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर यहाँ के जनरल मैनेजर के दफ्तर में घुस गए थे। जनरल मैनेजर ने उठकर उनका इस्तकबाल किया। इमरान साहब ने जनरल मैनेजर को धाकुमाना लहजे में नौकरी के लिए कहा और अपनी ज़मानत दे दी। तो जनरल मैनेजर ने मेरे कागजात देखे और फिर मुझे नौकरी दे दी थी। अलबत्ता इमरान साहब ने मुझसे ज़मानत के तौर पर एक वादा लिया कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं आइंदा रहूँगा नहीं, और मैंने वादा कर लिया था। काउंटर मैंने तफसील बताते कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सफदर ने पूछा था। मेरा नाम रियाज अहमद है, काउंटर मैन ने जवाब देते कहा। ओके मिस्टर रियाज अहमद, ये बताओ कि इमरान साहब ने तुम्हारी नौकरी की सिफारिश जेम्स से की थी या रेडियो से? सफदर ने कहा था। कैप्टन शकील बेख्तियार चौंक पड़ा। जेम्स साहब से जनाब। बाद में इमरान साहब अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इनकी मुलाकात जेम्स साहब से है। रेडियो साहब तो असिस्टेंट मैनेजर है, रियाज साहब ने जवाब देते कहा। रेडियो अपने ऑफिस में है, हम उससे मिलना चाहते हैं, और उसने हमें फ़ोन पर बाकायदा वक्त भी दिया हुआ है। सफदर ने कहा था। यस सर, वो ऑफिस में ही है, आप तशरीफ़ ले जाएं। दूसरी मंजिल पर उनका ऑफिस है, रियाज अहमद ने कहा। तो इन दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर साइड पर मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहाँ 4 दफातर थे और लोग इन दफातर में आ जा रहे थे। मुसल्लह दरबान भी मौजूद थे। रेडियो का ऑफिस कहाँ है? सफदर ने एक दरबान से पूछा था। वो है आखिर में, दरबान ने इशारा करते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील ऑफिस की जानिब बढ़ते चले गए। दरवाजे के साथ दीवार पर असिस्टेंट मैनेजर रेडियो की नेम प्लेट मौजूद थी। सफदर ने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे कैप्टन शकील भी अंदर दाखिल हुआ था। उसके अकब दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था, जिसमें एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक यूरोपीय नजाद आदमी सूट बूट पहने हुए था। सफदर और कैप्टन शकील के अंदर दाखिल होने पर वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कतरे मरगूबियत के तासुरात उभर आए थे। शायद ये तासुरात कैप्टन शकील और सफदर के कदोकामत की वजह से नमूदार हुए थे। मेरा नाम सफदर सईद है और ये मेरा साथी कैप्टन शकील। सफदर ने आगे बढ़कर रेडियो से मुसाफा करते कहा था। मेरा नाम रेडियो है जनाब, रेडियो ने कहा, और फिर जब वो दोनों से मुसाफा करके वापस मुड़ा, इसके पीछे कुर्सी पर बैठ गया था, जबकि सफदर और कैप्टन शकील मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सियों पर बैठ गए थे। साडान क्लब के रेम्स ने आपको यहाँ हमारे हमारे बारे में फ़ोन किया होगा, सफदर ने कहा। जी हाँ, मैं आप ही का मुंतज़िर था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रेडियो ने कहा। तो सफदर ने जेब से एक तस्वीर निकालकर रेडियो के सामने रख दी। ये ट्विन सिस्टर्स हैं और यूरोपीय नजाद हैं। आप लोग इस बारे में जो भी जानते हैं हमें बता दें। सफदर ने कहा। तो रेडियो तस्वीर उठाकर उसे गौर से देखने लगा, फिर तवील सांस ली थी। मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, रेडियो ने कहा। तो फिर सफदर बेख्तियार हंस पड़ा और उसने कोट की जेब से बड़ी मालियत के नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर रेडियो की तरफ बढ़ा दी। अब आपको याद आ जाएगा कि आपने इन्हें दूसरी दफ़ा कहाँ देखा था, सफदर ने मुस्कुराते कहा। तो रेडियो बेख्तियार हंस पड़ा। उसने बिजली की तेज़ी से नोटों की गड्डी उठा ली, मेज़ की दराज में रखी और फिर दरवाज़ा बंद करके वो उठा और ऑफिस टेबल साइड से निकलकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहाँ पर सफदर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए थे। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के बाद उसने दरवाजे की साइड में दीवार पर मौजूद एक स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में बने हुए सुराख में अपनी उंगली डालकर घुमाई थी और दरवाजे के ऊपर मौजूद सुर्ख रंग का बटन जल उठा था और रेडियो वापस मुड़कर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अब ये कमरा महफूज हो गया। वैसे आपका ताल्लुक किस महकमे से? रेडियो ने मुस्कुराते कहा। आप जितना हमारे बारे में कम जाने इतना ही फ़ायदे में रहेंगे, सफदर ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर ये मालूमात लीक हो गई और फिर मेरा नाम सामने आ गया तो फिर मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, रेडियो ने कहा था। इस बारे में बेफिक्र रहें, हमारी उम्र इसी काम में गुजरी है, सफदर ने जवाब देते कहा। ठीक है, तो सुनिए, हमारी जो मालूमात मिली हैं वो इनके मुताबिक कि दोनों जुड़वा लड़कियां कल सुबह टैक्सी के जरिए लाइट क्लब पहुंची और फिर वो लाइट क्लब के जनरल मैनेजर फ्रैंक के ऑफिस में चली गई थी। वहाँ वो बहुत देर तक रही थी। चूँकि ये दोनों यूरोपीय नजात लड़कियां थीं, इसीलिए वहाँ मौजूद हमारे आदमियों ने उन्हें चेक किया और उनके बारे में मालूमात भी हमें अरसाल की और इनकी तस्वीर भी। क्या ये काम आप खुद ब खुद बगैर किसी मुआवजे के करते हैं या फिर इसके पीछे कोई ख़ास बात है? सफदर ने कहा। हमारा नेटवर्क पूरे अंडरग्राउंड में फैला हुआ है। कोई भी यूरोपीय नजात मर्द या औरत इस अंदाज में आए तो फिर इसकी निगरानी की जाती है और इसकी रिपोर्ट यहाँ हेड ऑफिस में दी जाती है। ज़ाहिर हम फजूल काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, इनमें से 99%
لیکن ان میں سے 90% معلومات بھاری قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے، جیسے اب یہ عام سی معلومات آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوئی۔ راڈیو نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، مزید کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے وہاں کیا باتیں کی اور کس سے کی، اور اب یہ دونوں کہاں ہیں؟ صفدر نے کہا تھا۔ چونکہ یہ خصوصی ٹارگٹ تھی، اسی لیے صرف ان کی آلات سے نگرانی کی گئی، فون اور گفتگو ٹیپ نہیں کی گئی۔ راڈیو نے جواب دیتے کہا۔ اب وہ کہاں؟ صفدر نے ہونٹ چباتے کہا۔ وہ کئی گھنٹے تک واپس نہ آئی تو نگرانی کرنے والوں کو پریشانی ہوئی۔ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آفس میں موجود نہیں تھی۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ وہ یورپی نژاد لڑکیوں کی بجائے اسی قد و قامت کی 2 مقامی لڑکیاں کلب کے اگبی خفیہ راستے سے نکل کر چلی گئیں، تو یہاں نگرانی کرنے والوں نے یہی رپورٹ کر دی کہ وہ دونوں یورپی نژاد لڑکیاں مقامی لڑکیوں کے میک اپ میں خفیہ راستے سے نکل کر چلی گئیں۔ اس کے بعد ہمیں ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ راڈیو نے جواب دیتے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرینک کے پاس موجود رہتے ہوئے انہیں ایسی کوئی خبر ملی ہے کہ وہ وہاں سے ہی میک اپ کر کے نکل گئیں، لیکن وہ کون تھیں اور کیوں ایسا کرتی پھر رہیں؟ صفدر نے کہا تھا۔ اس بارے میں تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں، راڈیو نے جواب دیتے کہا۔ کیا تم نے جو بات ہمیں بتائی ہے یہ دونوں لڑکیاں ایلائٹ کلب کے جنرل مینیجر فرینک کے آفس میں گھنٹوں رہیں اور پھر مقامی میک اپ کر کے نکل گئیں، اسے کنفرم کروا سکتے ہو؟ صفدر نے کہا تھا۔ ہاں، نگرانی کرنے والے نے یہ رپورٹ بھجوائی تو تھی، اسے ہمارے اصول کے مطابق ٹیپ کر لیا گیا تھا اور وہ ٹیپ بھی موجود ہے۔ وہ سنوائی جا سکتی ہے، راڈیو نے جواب دیا۔ سنوائیں؟ صفدر نے کہا تو راڈیو اٹھ کر اگلی طرف موجود ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور پھر اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائکرو ٹیپ موجود تھی اور پھر ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر بھی۔ اس نے مائکرو ٹیپ کو ریکارڈر ایڈجسٹ کیا اور پھر بٹن پریس کر دیا تھا۔ کوئی فاکس جو لائٹ کلب کے باہر موجود تھا، تو جڑواں یورپی نژاد لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ دے رہا تھا۔ رپورٹ دینے والے کا انداز سرسری اور عام سا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب ٹیپ آف ہو گئی تو پھر یہ وہی باتیں تھیں جو پہلے راڈیو نے زبانی طور پر انہیں بتائی تھی۔ تھینک یو، شکریہ، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، پر اس کے اٹھتے ہی مسلسل خاموش بیٹھا ہوا کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ راڈیو سے مصافحہ کر کے اس کے آفس سے باہر آ گئے تھے۔ حیرت ہے کہ ایسی عام سی معلومات بھی اتنی بڑی قیمت فروخت ہو جاتی، کیپٹن شکیل نے آفس کے باہر آتے کہا تو پھر صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، بظاہر تو یہ عام سی معلومات تھی، لیکن ہمارے لیے بے حد قیمتی ثابت ہوئیں، صفدر نے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ میرے خیال میں تو ہم نے بھاری رقم کا نقصان ہی کیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اب تک ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ لڑکیاں یہاں دارالحکومت میں موجود ہیں یا موجود رہی ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بات بھی اہم معلوم ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ان کا تعلق لائٹ کلب کے جنرل مینیجر فرینک سے، اور اب وہ باقی تمام باتیں جو کہ ہم مزید معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے فرینک سے معلوم ہو جائیں گی، صفدر نے کہا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، اس زاویے پر تو میرا ذہن ہی نہیں گیا۔ اب ہم اس فرینک کی طرف جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے چیف کو فون کر کے یہ تفصیلی رپورٹ دے دی جائے، اس کے بعد ہی مزید کارروائی کی جائے، صفدر نے کہا تھا۔ کیا رپورٹ دو گے؟ یہی ادھوری رپورٹ کہ لڑکیاں فرینک سے ملی ہیں اور پھر مقامی میک اپ میں اگبی خفیہ راستے سے نکل گئی۔ ایسی رپورٹ تو الٹا چیف ناراض ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر ہمیں یہ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ اپنے آفس میں فرینک موجود بھی ہے یا نہیں، صفدر نے کہا تو پھر کلب سے باہر برآمدے میں موجود پبلک فون کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل وہیں رک گیا۔ وہ رات گئے کلب آتا ہے، تھوڑی دیر بعد صفدر نے کہا تھا۔ تو پھر اس کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا جائے۔ لیکن تم نے تو معلوم کر لیا اس کی رہائش گاہ کہاں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے بھی اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے گراؤنڈ کلب کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جولین اور سائیڈ سیٹ پر موگی موجود تھی۔ فرینک نے انہیں جو رہائش گاہ مہیا کی تھی اس میں یہ کار بھی پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن فرینک سے ملنے اور اس کے کلب ٹیکسی پر گئی تھی کیونکہ انہیں راستوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی، لیکن اب کراؤن کلب جانے سے پہلے انہوں نے دارالحکومت کی تفصیلی نقشے کو بار بار اس قدر غور سے چیک کیا تھا کہ انہیں تقریباً بڑے راستے زبانی یاد ہو گئے تھے، اس لیے جولین بڑے اطمینان اور اعتماد سے کار ڈرائیو کرتی کراؤن کلب کی جانب بڑھی تھی۔ دونوں نے مقامی میک اپ کیا ہوا تھا اور دونوں نے جینس کی پینٹیں اور پھر سیاہ لیدر کی جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ تم اب فریڈ سے جبرن کامبو کے سرکل ہاؤس کا خفیہ راستہ معلوم کرنے جا رہی؟ خاموش بیٹھی ہوئی موگی نے بولتے کہا۔ ہاں، اور کوئی طریقہ نہیں رہا معلومات حاصل کرنے کا، جولین نے جواب دیتے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ زبردستی کرنے کے بجائے افہام و تفہیم سے بھاری دولت دے کر معلومات حاصل کر لی جائیں، کیونکہ کلب سے لنک نیٹ ورک سے اطلاعات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائیں گی، اور ان حالات میں جب ہمارے پاس پراسرار لوگ یہاں
मालूमात इकट्ठी करते फिर रहे हैं, मोगी ने जवाब देते कहा। लेकिन जिस अंदाज में उसने फ्रैंक को इनकार किया है ना, इसके बाद इफ़हाम व तफ़हीम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, जोलीन ने जवाब दिया था। बहरहाल पहले कोशिश यही करो, बामर मजबूरी जो भी हो, मोगी ने जवाब देते कहा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, जोलीन ने कहा। अगर तुम्हें अपने आप पर एतमाद नहीं है तो फिर मुझ पर छोड़ दो, मोगी ने कहा और जोलीन का चेहरा यखलक सुर्ख पड़ने लगा। क्या मतलब? मुझे क्यों अपने आप पर एतमाद नहीं है? इसलिए कि तुम मैं तो तुम्हारी बात सुन लेती हूँ, वरना तुम तो इस कदर अहमक हो कि तुम्हारी बात सुनने वाला भी दुनिया का सबसे बड़ा अहमक होता है, जोलीन ने तहक़्क़ुरी लहजे में कहा। चलो, तुमने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी अहमक हो, मोगी ने तंज़िया अंदाज में हंसते कहा था। शट अप, मज़ीद बकवास करने की ज़रूरत नहीं, और अब आइंदा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, जोलीन ने हलक के बल चीखते कहा। खुद ही नुकसान में रहोगी, मेरा क्या जाएगा, मोगी ने मुंह बनाते कहा। हाँ, नुकसान में रहोगी, नॉनसेंस, जोली ने गुलाते लहजे में कहा। मोगी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फौरन ही बंद कर लिया, क्योंकि जोली ने बात खत्म करते ही कार ग्राउंड क्लब की 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड में मोड़ दी थी और फिर चंद लम्हों बाद जोलीन की ने कार पार्किंग में रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आई। तुमने नहीं बोलना, खुद बात कर लूंगी, जोलीन ने कार लॉक करते हुए कहा था। इस लम्हे पार्किंग बॉय ने आकर पार्किंग कार्ड जोलीन को दिया था और फिर दूसरा कार्ड कार में फेंक कर वो दौड़ता हुआ दूसरी आने वाली कार की जाने बढ़ गया था। सोच लो अच्छी तरह, मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा था। सोच लिया, बड़ी अच्छी तरह से सोच लिया, जॉली ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो पार्किंग से निकलकर कार के मेन गेट की जाने बढ़ने लगी थी। मोगी उसके साथ ही थी। दोनों के मुंह खुले हुए थे और चेहरों पर गुस्सा और इस तरह नुमाया था जैसे किसी भी वक्त एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। गेट पर दरबानों ने झुककर इनको सलाम किया और फिर शीशे वाला दरवाज़ा खोल दिया था। जॉलीन और उसके पीछे मोगी अंदर दाखिल हुए थे। हॉल में खासा रश था, लेकिन वो दोनों एक साइड पर बने हुए काउंटर की जाने बढ़ गई थी। यस मिस, काउंटर पर मौजूद लड़की ने दोनों को काउंटर पर पहुंचते ही मुस्कुराते कहा। जनरल मैनेजर फ्रेड से मिलना है, जॉली ने कहा। क्या आपने वक्त लिया हुआ है? काउंटर गर्ल ने चौंक कर पूछा था। हमने उनके फ़ायदे की बात करनी है, इसलिए वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हो सकती है हमसे वक्त लेने की ज़रूरत, जॉली ने जवाब देते कहा। सुनो मिस, हमने इनसे $10 लाख का सौदा करना है, एक सप्लाई के सिलसिले में, इसलिए अपना वक्त ज़ाया मत करो और फिर ना ही हमारा, मोगी ने यह लग तब बोलते हुए कहा था। यस मिस, मैं मालूम करती हूँ, लड़की ने इतनी बड़ी रकम का सुनकर कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर रिसीवर उठाकर एक के बाद दिखरे कई बटन प्रेस कर दिए थे। काउंटर से कहती बोल रही हूँ, बॉस, 2 ख़वातीन काउंटर पर मौजूद हैं, वो आपसे फौरी मुलाकात चाहती हैं। उनका कहना है कि मुलाकात से आपको $10 लाख का फ़ायदा हो सकता है, लड़की ने इंतहाई मौजबाना लहजे में कहा था। यस सर, मैं मालूम करके बताती हूँ, लड़की ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद जवाब दिया था और फिर माइक पर हाथ रखकर उन दोनों से मुखातिब हुई थी। आपके नाम प्लीज़, कैथी ने उनसे पूछा था। जॉलीन और मोगी, जॉलीन ने जवाब देते हुए कहा। सर, इनके नाम मिस जॉलीन और मिस मोगी है, कैथी ने माइक से हाथ हटाकर मौजबाना लहजे में जवाब दिया। ओके सर, थैंक यू सर, कैथी कैथी ने जवाब दिया था और फिर ये रिसीवर क्रेडल पर डालकर उसने एक साइड पर खड़े हुए दरबान को बुला लिया था। माइकल, इन दोनों को जनरल मैनेजर साहब के ऑफिस तक छोड़ो, कैथी ने इन दोनों को मुखातिब करते कहा। यस मैडम, आइए मिस, नौजवान ने मौजबाना लहजे में कहा था और साथ ही और साथ ही वो मुड़ गया था। थैंक यू मिस कैथी, जॉलीन ने काउंटर क्लर्क का शुक्रिया अदा करते कहा और कैथी के सर हिलाने पर आगे बढ़ गई थी। इसके पीछे मोगी भी थी। थोड़ी ही देर बाद वो खासे वसी ऑफिस में दाखिल हो चुके थे। मांगने की खासी बड़ी ऑफिस टेबल के पीछे एक गेंडा नुमा आदमी बैठा हुआ था। इसने सूट पहन रखा था। अपने चेहरे की मखसूस खतोखाल की बिना पर लालची और तमा परस आदमी दिखाई देता था। मेरा नाम फ्रेड है और मैं इस क्लब का मालिक भी हूँ, जनरल मैनेजर भी। फ्रेड ने उठकर साइड पर से आते हुए इन दोनों से अपना तारुफ करवाया था। मेरा नाम जॉलीन है और ये मेरी साथी और बहन है मोगी, जॉलीन ने अपना और मोगी का तारुफ करवाते कहा और फिर दोनों ने बारी बारी फ्रेड से मुसाफा किया और फिर फ्रेड के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जॉलीन और मोगी मेज़ की दूसरी जानिब मौजूद कुर्सियों पर बैठ गई। आप कौन हैं और आपने काउंटर पर क्यों कहा कि आप मुझे $10 लाख का फ़ायदा पहुंचा सकती? फ्रेड ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा था। तो क्या आप $10 लाख का फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहते? जॉलीन ने पूछा था। ज़रूर हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? फ्रेड ने और ज़्यादा आगे की तरफ झुकते हुए कहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में लालच की तेज चमक उभर आई थी। कुछ खास नहीं, जॉलीन ने जवाब दिया। फिर जैकेट की अंदरूनी जेब में से उसने डॉलर्स की एक मोटी गड्डी निकाली थी और अपने सामने मेज़ पर रख दी। फ्रेड की नज़रें गड्डी पर चिपक गई थी, जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। ये $10 लाख हैं। ये सिर्फ चंद लम्हों के अंदर आपकी मलकियत हो सकते हैं, जॉली ने गड्डी से खेलते हुए कहा। वही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना होगा, इस बार फ्रेड ने कतरे झुलाए हुए लहजे में कहा।
صرف اتنا کہ آپ ہم دونوں کو کاموں کے سرکل ہاؤس میں میجر حسن تک پہنچا دیں، جولی نے کہا تھا۔ او تو آپ کی وجہ سے لائٹ کلب کے فرینک نے مجھ سے فون پر بات کی تھی؟ فریڈ نے ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے کہا۔ ہاں لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم براہ راست جا کر آپ سے بات کر لیں، جولین نے کہا۔ آپ وہاں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ فریڈ نے کہا تھا۔ ہم بھاری رقم اس لیے دے رہی ہیں کہ آپ سوال نہ پوچھیں۔ آپ میجر حسن سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے سرکل ہاؤس میں لڑکیاں بھیجی جاتی ہیں اسی کام کے لیے ہم آپ دونوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، جولین نے کہا تھا۔ سوری مس جولین، یہ کام ناممکن ہے۔ وہاں کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، یہ مجبوری ہے، فریڈ نے کہا تھا۔ جو لڑکیاں بھجواتے ہیں کیا وہ اجنبی نہیں ہوتی؟ جولین نے کہا۔ ہوتی ہیں لیکن وہ عام عورتیں ہوتی ہیں، آپ کی طرح کسی خاص مقصد کے لیے وہاں نہیں جاتی، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کون ہیں، فریڈ نے کہا تو جولین اور موکی دونوں بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب ہے کہ ہم کون ہیں؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جن دو جرمہ بہنوں کے بارے میں پورے شہر میں تلاش جاری ہے نا، وہ یورپی نژاد ہیں آپ، لیکن ان کا قد و قامت آپ کے جیسا ہے۔ آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں وہی ہیں، اور آپ کسی غلط مقصد کے لیے سرکل ہاؤس میں جانا چاہتی ہیں، اور $10 لاکھ بھی آپ اس کے لیے مجھے دے رہی ہیں۔ لیکن میں $10 لاکھ تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنی مستقل روزی کو تو بند نہیں کر سکتا نا۔ مجھے ہر ہفتے $3 لاکھ بچ جاتے ہیں، فریڈ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی، جولین نے کہا، ڈالرز کی گڈی اٹھاتے ہی لگی تھی کہ فریڈ نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر گڈی جولین کے ہاتھ سے جپٹ لی۔ اب یہ میری ہے اور تم دونوں جا سکتی ہو۔ جا کر شکر ادا کرو کہ فریڈ نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، ورنہ تمہاری لاشیں بھی کسی کو دستیاب نہ ہوتی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، فریڈ نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے مشین پسٹل نکالتے چیخ کر کہا۔ اوکے مطمئن رہو، ہم چلی جاتی ہیں۔ کیوں موگی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جولین نے مسکراتے ہوئے انداز میں موگی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، یہ بلی کا بچہ ہم پر غرا رہا ہے، اس کی گردن مروڑنی پڑے گی، موگی نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے فریڈ واقعی اسے بلی کا بچہ نظر آ رہا ہو۔ تمہاری یہ جرأت کہ مجھے یعنی فریڈ کو بلی کا بچہ کہو؟ فریڈ نے یکلک مشین پسٹل کا رخ ایک جھٹکے سے میز کی دوسری طرف کھڑی موگی کی طرف کیا تھا۔ جو جولین یکلک اس طرح اچھلی کہ جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے، اور اس کے ساتھ فریڈ کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دور جا گرا تھا۔ جولین نے اچھل کر ایک ہاتھ میز پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فریڈ کے ہاتھ پر ضرب لگائی تھی جس میں اس نے مشین پسٹل پکڑ رکھا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ فریڈ سنبھلتا جولین نے اپنے ہاتھ پر جو اس نے میز پر رکھا ہوا تھا زور دیتے ہوئے اپنے نچلے جسم کو قوس کی طرح سے گھمایا تھا، اور پھر دونوں جڑی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے فریڈ کے سینے پر دے ماری تھی۔ گینڈے جیسے جسم کا مارے فریڈ یکلک چیختا ہوا پہلے اپنی کرسی پر گرا، پھر کرسی سمیت وہ لڑ کر فرش پر جا گرا تھا۔ نیچے گرتے فریڈ نے یکلک اٹھنے کی کوشش کی لیکن ریوالونگ چیئر اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ اس نے کرسی کو بازو کی مدد سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کے دوران ہی جولین جس کا جسم ضرب کھانے کے بعد وہیں میز پر گر گیا تھا، یکلک اچھل کر فریڈ کے اوپر جا گری تھی اور جولین کے سر پر بھرپور ٹکر کرسی سمیت گرے ہوئے فریڈ کی ناک پر پوری قوت سے پڑی تھی۔ فریڈ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور اس نے بری طرح سے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر ریوالونگ چیئر اس کے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے اس طرح تڑپتے سے جولین اچھل کر پشت کے بل سائڈ پر فرش پر جا گری تھی۔ فریڈ نے کرسی کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو کرسی اور دیوار کے درمیان اس طرح پھنسا لیا کہ اب اس کے لیے اٹھنا تو ایک طرف معمولی حرکت کرنا بھی اختیار میں نہ رہا تھا۔ جبکہ موگی اس لڑائی کے شروع میں ہی تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی تھی، اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر وہ دوڑتی ہوئی میز کی سائڈ پر بڑھ گئی تھی جدھر وہ پہلے موجود تھی، اور پھر وہ اس کونے میں پہنچ گئی جہاں فریڈ ریوالونگ چیئر پر اور جولین کے درمیان کشمکش جاری تھی، اور جس وقت جولین اچھل کر پشت کے بل فرش پر گری اور فریڈ اسے گینڈے جیسے جسم کی وجہ سے ریوالونگ چیئر اور دیوار کے درمیان پھنس کر بے حس و حرکت ہو چکا تھا، موگی اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پیر کو اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کا بوٹ پوری قوت سے فریڈ کے سینے پر پڑا تھا، جبکہ جیسے فوجی سپاہی پریڈ کرتے ہوئے اپنے پیر کو پوری قوت سے زمین پر مارتے ہیں، اور اسی طرح گینڈے کے جسم کے مالک فریڈ کے منہ پر ایسی آواز نکلی کہ جیسے پچکاری دیوار پر ماری جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا تنا ہوا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا اور موگی اس کو پھیلانگتی ہوئی کرسی سے اپنے آپ کو بچاتی جولین کی طرف آئی جو فرش سے اس انداز میں اٹھ رہی تھی جیسے سلو موشن میں کوئی فلم چلتی۔ جولین جس انداز میں پشت کے بل گری تھی اس کا سر خاصی قوت سے فرش سے ٹکرایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ذہن پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں نہ تھا۔ جولین چونکہ تربیت یافتہ تھی اس لیے وہ ذہن کو اس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ سر پر ہنسی چوٹ لگنے کے باوجود بھی اٹھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ موگی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ جولین کے سر پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مخصوص انداز میں اس کی گردن کے عقبی حصے میں ماری تھی۔ جولین کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جولین جھولتے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی
اٹھ رہی تھی، اخلاق سیدھی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے موکی نے اس کی گردن کے عقب میں لگائی جانے والی ضرب کی وجہ سے جولین کو اپنے اعصاب اور جسم خود بخود مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ کیا ہوا اس بریڈ کا؟ جولین نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر پریشر کک لگائی، اسی لیے اب یہ لمبے عرصے کے لیے بے ہوش پڑا۔ موگی نے سائڈ پر سے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ ارے کہیں پریشر زیادہ تو نہیں ڈال دیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مر ہی جائے۔ اسے معلومات حاصل کرنی۔ جولی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی اقدام کر دوں۔ اب دیکھو، اگر یہ کرسی درمیان میں رکاوٹ نہ بن جاتی تو اس گینڈے کے ہاتھوں لازمن ماری جاتی۔ موگی نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ بس زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھانا تاکہ اسے ہوش میں لا کر اس سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس گینڈے کو تو گھسیٹنا بھی مشکل ہے۔ جولی نے کہا۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تم سمجھ رہی ہو کہ یہ کسی کوٹھی کا علیحدہ حصہ ہے جہاں بیٹھ کر سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ کلب کا آفس ہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے، اس لیے اسے یہاں سے نکال کر اپنی رہائش گاہ پر لے جانا ہوگا، پھر اس سے پوچھ گچھ بھی ہو سکتی ہے۔ موگی نے کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس گینڈے کو لے کر نیچے جائیں گے، پھر اسے ہال میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے جائیں گے، یا تم نے ادھر کوئی خصوصی راستہ دیکھ لیا؟ جولین نے کہا۔ شکر ہے کہ تم نے عقل کی بات کی، ایسے کلبوں میں لازماً ایسے راستے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ دروازہ یہ لازماً اقوی طرف جانے والے دروازے کا راستہ ہوگا۔ تم اسے باہر گھسیٹو، میں راستہ دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ موگی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے دروازے کو دبایا تو کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہاں بائیں طرف ایک اور دروازہ تھا۔ موگی نے دروازہ کھولا تو پھر دوسری طرف سیڑھیاں اگوی دیوار تک جا رہی تھیں۔ باقی کلکس میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نیا آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔